من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ حضرت اقبال سے مجھے جو عقیدت ہے اور جو محبت ہے اس کا جو ہے وہ بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ میرا بیٹا حذیفہ اشرف عاصمی جب ابھی 1 کلاس میں پڑھتا تھا تو اسے بانگے دراز سے بہت کچھ میں نے یاد کروایا۔ یہی وجہ ہے کہ واقعی شاعر بن گیا اور شعر بھی لکھتا ہے، نثر بھی لکھتا ہے۔ بہرحال آج ہم حضرت اقبال کی جو ابلیس کی مجلس شورا کے شیطان کی مشورے کی مجلس یا پارلیمنٹ، اس حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ دوستو، جس طرح عہد حاضر میں ملکوں پہ حکومت کرنے کے لیے الیکشنز ہوتے ہیں اور اس ذریعے سے پارلیمنٹ بنائی جاتی ہے اور اس میں مختلف معاملات کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اسی انداز میں حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خیالی اسمبلی مجلس شورا تشکیل دی جس میں حکمران پارٹی شیطان کا ٹولہ اور اس کا سربراہ شیطان خود ہے۔ اس مجلس شورا میں زیر بحث آنے والے معاملات اور مسائل جو ہے وہ آج کے دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ کب لکھی گئی؟ 1936 میں لکھی گئی تھی، تقریباً 100 سال ہونے کو ہے، جن پر پہلے شیطان کے ساتھی 5 ارکان اظہار خیال کرتے ہیں اور آخر میں شیطان فیصلہ کو رائے دیتا ہے۔ اب یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دھوم، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون۔ شیطان اپنی مجلس شورا پارلیمنٹ میں سب سے پہلے تقریر کرتا اور یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا ایک پرانا کھیل ہے۔ عناصر کی جمع مراد آگ، پانی، مٹی، ہوا وغیرہ۔ عناصر کا پرانا کھیل مراد ہے کائنات جو مادی عناصر آگ، پانی، مٹی، ہوا وغیرہ کی ترکیب خاص سے مارز وجود میں آئی ہے اور اسے وجود میں آئے ہوئے اتنا طویل عرصہ ہو گیا ہے جس کا اندازہ نہیں، اس لیے یہ پرانی ہے۔ شیطان اپنی مجلس شورا میں سب سے پہلے تقریر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دنیا ایک پرانا کھیل ہے جو آگ، پانی، مٹی، ہوا وغیرہ سے تشکیل دیا گیا ہے۔ اسے کھیل اس لیے کہا ہے کہ جس طرح کھیل کی کوئی مستقل حیثیت نہیں ہوتی، اسی طرح کائنات کی بھی کوئی مستقل حیثیت نہیں ہے۔ یہ کھیل اس لیے بھی ہے کہ جس طرح کھیل ڈرامہ کے اسٹیج پر مختلف کردار اور منظر آتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں، اسی طرح دنیا کے اسٹیج پر بھی لوگ پیدا ہو کر آتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں اور مر کر چلے جاتے ہیں۔ یہ عمل نہ جانے کب سے ہو رہا ہے۔ شیطان یہ بھی کہتا ہے کہ یہ دنیا اپنی فطرت اور ذہنیت کے لحاظ سے رذیل ہے، اس لیے یہ کسی سے وفا نہیں کرتی، رذیلوں کی پرورش کرتی ہے اور شریفوں کو رگیٹتی ہے۔ شیطان نے دنیا کو آسمانوں سے آگے خدا تعالیٰ کے انوار کے جہان میں رہنے والے فرشتوں کی آرزوؤں کی بربادی کا سبب بھی کہا ہے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے خدا کے عرش کے آس پاس صرف فرشتے تھے جو خدا کی بزرگی اور پاکی بیان کرتے تھے۔ اس وقت اللہ کے نزدیک یہی معزز مخلوق تھی۔ جب حضرت آدم تخلیق کیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے آگے سجدہ کریں۔ اس طرح آدم کو سجدہ کرانے سے اللہ نے آدم کو فرشتوں سے افضل بنا دیا۔ اس تبدیلی کو شیطان فرشتوں کی آرزوؤں کا برباد ہونا کہتا ہے۔ خود شیطان نے حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس انکار کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود کو آدم سے برتر اور افضل سمجھتا تھا، اس لیے اپنی امیتوں کا خون نہیں ہونے دیا
اس کی سزا میں اگرچہ سے دربار خداوندی سے نکلنا پڑا، لیکن اس نے فرشتوں کی طرح خود کو آدم کے آگے نہیں جھکایا۔ دوستو، یہ ناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا تم، عناصر جیسے میں نے آپ کی خدمت میں کہا کہ آگ، پانی، مٹی، ہوا، دم، رزیل، کمینہ دنیا، دم، کمینہ دنیا، اس میں پھر ساکنان، ساکن کی جمع رہنے والے، عرش، تخت کو کہتے ہیں، عرش اعظم، بلند و بالا، تمنا، آرزو، تمناؤں کا خون، آرزوؤں کا برباد ہونا، ابلیس، شیطان، اس سے جو ہے نا، یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا تم، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون، یہ ناصر کا پرانا کھیل ہے، یہ دنیا رزیل ہے، اور یہ جو عرش اعظم کے جو ساکنان ہیں ان کی تمناؤں کا کھیل ہے، یہ ابلیس جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے اپنی مجلس شورا میں۔ اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز، اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز، جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کا علوم۔ اب یہاں پر جو حضرت اقبال ہیں وہ کہتے ہیں کہ کارساز بگڑے ہوئے کام بنانے والے کو کہتے ہیں، آمادہ ہے، راضی ہے، تلا ہوا ہے، کاف و نون، حرف کاف، کاف اور حرف نون دونوں کو ملا کر ایک لفظ بنتا ہے جس کے معنی ہیں ہو جا، کاف و نون، جیسے کن فیکون۔ تو اس کا جو میننگ بنتے ہیں، اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز، جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نون۔ وہ بگڑے کام بنانے والا خدا جس کے ایک لفظ کن ہو جا کہنے سے کائنات عدم سے وجود میں آ گئی، آج اس کی بربادی پر تلا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ دنیا کے وجود میں آنے کے کئی نظریے پیش کیے جاتے ہیں، لیکن قرآن نے یہی بتایا کہ پہلے عدم تھا، خدا کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، پھر خدا نے ارادہ کیا اور کن کہا اور سب کچھ ہو گیا۔ یعنی کہ یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز، جس نے اس کو بنایا وہی اس کو برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، تیسرا شعر، میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر کلیسا کا فسون، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون۔ یہاں پر شیطان کہتا ہے فرنگی سے مراد انگریز، یورپ کا باشندہ، ملوکیت، بادشاہ، خواب دکھایا، حسین خیال دیا۔ دیر مندر ہندوؤں یا دیگر غیر مسلموں کی عبادت گاہ کو کہا گیا، کلیسا گرجے کو کہتے ہیں عیسائیوں کی عبادت گاہ کو، مسجد مسلمانوں کی عبادت۔ فسون توڑا، جادو توڑا۔ تو شیطان کیا کہتا ہے جناب؟ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون۔ اب وہ کہتا ہے کہ جناب میں نے اہل یورپ کو بادشاہت کا حسین خیال دیا، اسی طرح شخصی حکومت قائم کر کے، یعنی ملوکیت کر کے عوام کو بے بس و بے کس بنا دینے کی فکر عطا کی۔ میں نے صرف یہی نہیں کیا، میں نے مختلف مذاہب کے پیروکاروں کو ان کی عبادت گاہوں سے نفرت دلا دی اور صدیوں سے ان پر مسجد، دیر اور کلیسا کا جو اثر تھا اسے ختم کر دیا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ دیر جو دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کو کہا گیا ہے، کلیسا گرجے کو کہا گیا کرسچینٹیز کے، اور مسجد مسلمان، اسے ختم کر دیا۔ اس طرح یا تو ان کے مذہبی قائد مسخ ہو کر رہ گئے یا مذہب ان کے دلوں سے بالکل رخصت ہو گیا۔ اور اس کے شیطان کہتا ہے کہ میں نے ان کے دل میں کیا ڈال دیا؟
میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دین کا. یعنی مذہب کا ایلیمنٹ، روحانیت کا ایلیمنٹ ختم کر کے ان کو ملوکیت کا خواب. آپ مسلمانوں میں دیکھ لیں، مسلمان ممالک میں آپ کو بہت کہیں بتائیں کہاں پہ جو ہے نا وہ صحیح حکومت ہے، وہ نظام خلافت راشدہ والا نظام کہیں نظر نہیں. بادشاہ نظر آئے گی، ڈکٹیٹرشپ نظر آئے گی. آگے چلتے ہیں جی. میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے معنن کو دیا سرمایہ داری کا جنون. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے معنن کو دیا سرمایہ داری کا جنون. اب اس میں جو سرمایہ دار دولت مند کو کہتے ہیں، نادار غریب کو کہتے ہیں، منم جس پر اللہ نے دولت کا انعام کیا ہے، جنون ایسا سودا جس خاص مقصد کے سوا جسے کچھ نہ سوچے، جنون کی حالت. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے دنیا میں دو طبقات، ایک طبقہ امیر ہے اور دوسرا غریب ہے. شیطان کہتا ہے کہ میں نے دولت مندوں کے ذہن و دل میں دولت کی ایسی محبت پیدا کر رکھی ہے کہ وہ ہر ہیلے بہانے، جائز و ناجائز، حرام و حلال ذریعے سے اسے اکٹھی کرنے میں لگے ہوئے ہیں. انہیں اس کے سوا کچھ سوچتا نہیں. ان کے مقابلے میں جو مفلس ہیں، محنت مشقت سے روزی کماتے ہیں، ان کے ذہن و دل میں نے یہ بات بٹھا رکھی ہے کہ وہ تو پیدا ہی امیروں، وڈیروں، جگیرداروں، نوابوں، بادشاہوں وغیرہ کی خدمت کرنے اور ان کے ہاتھوں اپنی آزادی اور عزت اٹھانے کے لیے ہوئے ہیں. وہ اسے تقدیر کا نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا ان کی قسمت میں لکھا ہوا ہے جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اب دیکھیں، تقدیر انسان خود بناتا ہے، لیکن نادار غریب جو ہے ان کے دل میں یہ بٹھا دیا گیا تم تو نادار ہو، تم تو غریب ہو. جیسے وہ کہا جاتا ہے کنٹریز پور بیکاز شی از پور، ایک ملک غریب ہے. اسی طرح غریبوں کے ذہن میں ڈال دیا ہم تو غریب ہیں جی، ہم تو ماڑے لوگ ہیں، ہم نے تو ہمیشہ ذلیل و خوار ہی ہونا، پسنا ہی ہے. ان کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا کہ تمہاری یہ تقدیر ہے کہ تم بس جو ہے اسی طرح ذلیل ہوتے رہو. میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، یعنی کہ ناداروں کو یہ کہہ دیا کہ تمہاری تقدیر میں یہی ہے، تم بس بیٹھے رہو اسی طرح ذلیل ہوتے رہو. اور جو دولت مند ہے اس کو میں نے سرمایہ داری کا مزید جنون دیا، وہ اور اکٹھا کر رہا ہے، اور اکٹھا کر رہا ہے، پیسہ پیسہ دولت. آگے چلتے ہیں جی. کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوزے دھروں. اب آتش سوزاں سے مراد جلا دینے والی آگ. ابلیس شیطان ہنگامہ شورش کو کہتے ہیں. زندگی کا کاروبار اور معاملات، زندگی کا فکر و عمل، جد و جہد، سوز دروں اندر کی جلن، اندرونی حرارت. اب اس کا معنی کی طرف آتے ہیں. اس کا مطلب جس شخص میں غیر ابلیسی نظام حیات اور جو شیطانی اقدار زندگی کو جلا دینے والی آگ کو جلا رکھی ہے، اسے کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا. لیکن جس کے اندر ابلیسی نظام حیات آ گیا ہے اسے کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے معاملات، کاروباری حیات اور فکر و عمل میں یہ آگ میری اندرونی حرارت کی وجہ سے جل رہی ہے. یعنی شیطان کہہ رہا ہے کہ میری وجہ سے جس شخص کے اندر یہ جلن پیدا ہو گئی ہے اسے کوئی ٹھنڈا نہیں کرتا، اس لیے کہ کسی میں ہمت نہیں کہ اس کو بچا سکے. کیا تم دیکھتے نہیں کہ آج کے دور کے انسان کا ہر قدم اسی حرارت کی وجہ سے اٹھ رہا ہے؟ وہی شیطانی انسٹیگیشن، وہ جناب چھین لو، منافع کما لو، ایک فیکٹری لگاؤ، دوسری فیکٹری لگاؤ، تیسری فیکٹری لگاؤ، مزدوروں کا استحصال کرو، ٹیکس چوری کرو، زکوٰۃ کے پیسے پورے نہ دو، صدقہ خیرات ظاہری طور پر کر دو لیکن جہاں ضرورت ہو وہاں نہ بندہ کرے. اور اس کا ہر فعل اسی تپش کی بنا پر سرزد ہوا ہے. یہ بات میرے دعویٰ کے ثبوت کے لیے کافی ہے. بڑی اہم بات کی حضرت اقبال نے شیطان کے منہ سے، ابلیس کے منہ سے نکلوائی ہے کہ کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوزے دروں.
جس کے اندر ابلیس نے تپش پیدا کر دی ہے، شورش پیدا کر دی ہے، انسٹیگیشن دے دی ہے، اس کے ہنگاموں میں ابلیس کا سوزے دروں پیدا ہو چکا ہے، اس کو کون سرد کرے گا؟ وہ تو اور لا اس کے لیے تمیز حلال و حرام کی ختم ہو چکی ہے۔ آگے چلتے ہیں جناب۔ جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخلے کہن کو سر نگوں۔ جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخلے کہن کو سر نگوں۔ آبیاری یعنی جسے ہم نے پانی دیا، اور نخلے کہن پرانا درخت، سر نگوں نیچا۔ اس سے پہلے جو شعر میں شیطان نے کاروبار دنیا اور معاملات حیات میں اپنا عمل دخل کو آگ اور حرارت کی علامتوں سے واضح کیا تھا، اس شعر میں اس عمل دخل کی وضاحت ایک درخت کی مثال دے کر کیا۔ کہا کہ شیطانی درخت تو آغاز کائنات سے ہی لگا ہوا ہے، یہ بہت پرانا ہے، اور اس کی نسبت حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے انکار کرنے والے اور آدم کو سجدہ نہ کرنے والے دن سے ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ میں نے تو اسی روز سے خدا کی مخلوق کو بہکانے اور گمراہ کرنے کا کام اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ اس درخت کو جو جڑوں سے لے کر پھل تک شیطانیت کا مزہ لیے ہوئے ہے، میں اور میرے شتونگڑے برابر پانی دیتے ہیں۔ اب یہ اتنا بلند و بالا اور شاخوں کے دور دور تک پھیلاؤ والا درخت بن چکا ہے کہ اس کو گرانے یا جڑ سے کھاڑ پھینکنے کی کسی میں ہمت نہیں۔ مطلب یہ ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے جس کی شاخیں میری آبیاری سے بلند ہوئی ہیں، جس نے میری تربیت میں اپنا ٹائم گزارا ہے، اس نخلے کوہن کو سرنگوں کون کر سکتا ہے؟ نخلے کوہن سے مراد یہاں پر ایک پرانا درخت، یعنی درخت بہت پرانا ہوتا ہے نا، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہو جاتی ہیں، وہ بڑا پھیل جاتا ہے، تو اسے سرنگوں نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کی تربیت پرورش میرے ہاتھوں سے بھی، میرے شتونگڑوں نے اس کو پانی دی ہے۔ دوستو، یہ ہم نے ابلیس کی مجلس شورا میں جو حضرت اقبال نے لکھی ہے، اس میں ابلیس کا جو کلام ہے، اس میں ہم نے جو اس کے 6 اشعار ہیں۔ پہلا شعر، یہ ناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں ساکنانے عرش اعظم کی تمنا کا۔ دوسرا اس میں ہے، اس کی بربادی پہ آج جمادہ ہے وہ کارساز، جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کافروں کن فیکون سے۔ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فضول۔ اس کے بعد میں نے نادان کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منم کو دیا سرمایہ داری کا جنون۔ کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزا کو سد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوز درون۔ جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخنے کوہن کو سر نگوں۔ اب یہ جو اشعار ہیں، 6 اشعار، یہ ابلیس کی طرف سے جو بیان ہے، یہ اس حوالے سے ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اب اس میں جو ہم نے دیکھ لیا کہ ابلیس نے اپنا پورا وہ دیا ہے، اسکیچ بنا کر دیا ہے کہ کس کس طریقے سے میں کام کر رہا ہوں، اور کیا کیا میرا انداز ہے، اور کون کون سے میرے طریقہ کار ہیں جن سے میں اپنا جو ہے وہ اس نظام کو میں نے جکڑا ہوا ہے۔ یہ بات اس نے ابلیس نے کہی ہے، اور اس میں کہا کہ جناب میں نے مذہب سے دور کر کے انسان کو ملوکیت کا رنگ دیا ہے، اور میں جو ہوں وہ اب جو ہے اس میں اپنا رنگ میرا اتنا رچ بس گیا ہے، یہ ایک تناور درخت بن چکا ہے کہ اس کو اب نہیں کوئی ہلا سکتا۔ دوستو، حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ نے بڑے کمال سے ہماری توجہ ان معاملات کی طرف دلائی ہے
کہ غریب آدمی جو ہے وہ کہتا جی میری تو تقدیر میں یہ لکھا، میں تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، میں نے بس اسی طرح وڈیروں کی، سرمایہ داروں کی، جگیرداروں کی جو ہے نا غلامی کو اپنے سر پہ رکھ لی۔ تو ابلیس کی مجلس شورا کے لیے جو ہمارے اشاعت تھے، آج ہم نے اس کو دیکھا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ابلیس کی مجلس شورا میں پہلا مشیر جو ہے، فرسٹ کونسلر، وہ جو کہتا ہے، اب اس کی بات کرتے ہیں۔ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر اس سے ہوئے غلامی میں عوام۔ اب وہ کہہ رہا ہے جناب کہ اس میں کیا جو غلط بات ہے، محکم پائیدار کیوں کہتے ہیں؟ ابلیسی نظام، شیطان کا دیا ہوا نظام، پختہ تر، زیادہ مضبوط، جو ہوئے غلامی، خو عادت، غلامی کی عادت، عوام، سب لوگ یا عام لوگ۔ شیطان کی تقریر سن کر اس کی حکومت کا ایک رکن اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے آقا، اس میں کوئی شک نہیں، جس شیطانی نظام حیات کا آپ نے اپنی تقریر میں ذکر کیا ہے وہ بڑا پائیدار اور مضبوط ہے، اور کسی کے بس کی بات نہیں کہ اسے تبدیل کر سکے یا ختم کر سکے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جو نظام حیات ہم نے دنیا والوں کو دے رکھا ہے، اس سے لوگ غلامی کی عادت میں پائیدار سے پائیدار ہوتے جا رہے ہیں۔ غلامی ان کے مزاج اور ذہنیت میں رچ بس گئی ہے، اور وہ ہمارے نمائندوں کے آگے جو بادشاہ، نواب، جگیردار، زمیندار، وڈیرے، آمر وغیرہ کی شکل میں ہر جگہ موجود ہیں، سر تسلیم خم کیے ہوئے۔ اب حضرت اقبال نے 1936 میں یہ لکھا تھا، اور آج 2021 ہے، دیکھ لیں، وہی کچھ تو سب کچھ ہو رہا ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام۔ ازل کہتے ہیں جہان کی تخلیق سے پہلے کا وقت، جس کی ابتدا معلوم نہیں کی جا سکتی، مراد ہے ہمیشہ سے۔ مقدر قسمت کو کہتے ہیں، سجود، سجدہ کرنا۔ غریب طنز کے طور پر کہا گیا ہے، بے بس اور بے کس لوگ، فطرت، سرشت، ذہنیت، نیچر۔ قیام، کھڑے ہونا، نماز بے قیام، وہ نماز جس میں کھڑے ہونے کی نوبت ہی نہ آئے اور نمازی سجدہ ہی میں رہے۔ تو اس کو دیکھتے ہیں اس شعر میں، یہ لوگ جو ہماری تدبیر کے سامنے بے بس اور لاچار ہیں، آج سے نہیں ہمیشہ سے یہ ہمارے نظام کے چاہنے والے ہیں۔ یہ لوگ اپنے آقاؤں، اپنے گرو، اپنے بادشاہوں کے آگے جھکنا ان کی قسمت بن چکی ہے۔ ان کی زندگی کی مثال تو ایسی نماز کی ہے جس میں قیام کرنے، یعنی کھڑا ہونے کا رکن ہی موجود نہیں، صرف رکوع اور سجود ہی ہے، یعنی کہ ہر وقت یہ سر تسلیم خم ہی کر، یعنی کہ وہ ان کے اندر سے وہ چیز ہی چھن گئی ہے، وہ غیرت و حمیت ہی چھن گئی ہے جس سے یہ کھڑے ہو سکے۔ یہ ہمیشہ سر جھکائے ہی اپنے آقاؤں کے آگے کھڑے رہتے ہیں۔ یہ ہے وہ شیطانی نظام جس کو دنیا نے جکڑ رکھا ہے، اور جس کو ختم کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا نظام لائے، اللہ کا قرآن لائے۔ ان کی صرف رکوع اور سجود ہی ہے، جھکنا ہی جھکنا، مراد ہے وہ اپنے آقاؤں کی غلامی میں اس حد تک پختہ ہو چکے ہیں کہ ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ان میں خیال تک نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں ہم تو شروع سے ہی ایسے ہیں، بس ٹھیک ہے، جو چل رہا ہے چلتا رہے۔ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ خام کچی کو کہتے ہیں، ناپختہ کو کہتے ہیں، آرزو خواہش کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اس شعر کا، لوگ شیطانی نظام کے ایسے اور اتنے غلام بن چکے ہیں کہ غلامی کی اس زندگی سے آزاد ہونے کی خواہش اول تو ان کے دلوں میں پیدا ہی نہیں ہوتی، اور اگر کہیں پیدا ہوتی بھی ہے
تو یا تو وہ ختم ہو جاتی ہے یا ناپختہ رہ جاتی ہے. اس طرح کوئی بھی ہمارے نظام کی جکڑ بندی سے باہر نہیں نکل سکتا. یہ ہماری سعید پہم کے کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. اللہ اکبر، کیا اقبال نے بات کی. یہ ہماری سعید پہم کہ کرامت، یہ ہماری سعید پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. اللہ، سعید پہم لگاتار ہم جو کوشش کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. ملوکیت بادشاہ صوفی جو تصوف یا طریقت کو اپنائے ہوئے ہیں، اس کی کرامت کسی صوفی سے ایسی بات یا کام کا ہونا جیسے عقل سمجھے سے قاصر ہو، اسے کرامت کہتے ہیں. اب یہاں پر شیطان کا چیلا جو مشیر ہے وہ کہتا ہے یہ ہماری لگاتار کوشش کا عقل کو حیران کر دینے والا رزلٹ ہے کہ آج جو تصوف، طریقت اور دین شریعت کے میدانوں کے لوگ صوفیانہ اور دینی روح سے بیگانہ ہو کر بادشاہت کے غلام بن چکے ہیں. وہ صوفی جن کے بوریا کے آگے کبھی تخت نہیں جھکتے تھے، آج خود بادشاہوں کے تخت کا طواف کر رہے ہیں. یہی صورتحال علماء دین کی بھی ہے کہ کل تک جو جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے سے خوف نہیں کھاتے تھے، آج مسلط کا شکار ہو کر ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں. میں نے دیکھا مشرف دور میں بھی، ضیاء دور میں بھی، نواز شریف دور میں بھی، بے نظیر بھٹو کی دور میں بھی، اور عمران خان کے دور میں بھی بڑے بڑے صوفی، بڑے بڑے علماء کرام جو اپنے آپ کو بڑا نیک پاک باز اور بڑا سمجھتے ہیں، وہ اس طرح ہاتھ باندھے جو انہوں نے بات کہہ دی اسی کو وہ حق سمجھے. بہت بڑے عالم دین، ان سے میں نے یہ کہتے ہیں مشرف کے حق میں سنا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اسی طرح ہر حکومتوں میں، پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، پاکستان کے تناظر میں کہ ان کو یہ جو ملا ہیں، پکڑے والے ملا تیار بیٹھے ہیں، لیکن اچھے لوگ بھی ہیں، ایسے عالم دین بھی ہیں، ایسے صوفی بھی ہیں جو کسی کے آگے ساتھ نہیں جھکاتے. تبائے مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم کلام. بڑی خوبصورت بات حضرت اقبال کہتے ہیں. تبائے مشرق، مشرق کا مزاج، مشرقی لوگوں کی طبیعت، کم تر زیادہ کم، موضوع مناسب. افیون ایک نشہ آور چیز جو نشہ کرنے والے کو عمل سے بیگانہ کر دیتی ہے. قوالی وہ راگ جو صوفیانہ محفلوں میں روح کی بالیدگی کے لیے گایا جاتا ہے. علم کلام کا علم یہ ایسا علم ہے جس میں دین کی باتوں کو عقل اور دلیل سے ثابت کیا جاتا ہے. اب اس کی ہم مطالعت کی طرف جاتے ہیں. ہم نے مشرق کے رہنے والوں کو مراد ہے مسلمانوں کو جو مغرب کی بجائے مشرق میں زیادہ آباد ہے، وہ دو نشاور چیزیں کھلا رکھی ہیں. شیطان کہتا ہے کہ ہم نے مشرق کے رہنے والوں کو دو نشاور چیزیں کھلا رکھی ہیں، ایک قوالی ہے اور دوسرا کلام کا علم. قوالی کو صوفیانہ نظام میں بڑا عمل دخل رہا ہے اور اسے روحانی جذبات میں اشتعال پیدا کرنے کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے. لیکن آج صوفیانہ حلقوں میں تصوف کی اصل روح تو غائب ہو چکی ہے اور صرف قوالی پر زور ہے، ایسی قوالی جو روح پر کوئی اثر مرتب نہیں کرتی. دینی حلقوں کو دیکھے تو وہاں بھی علماء دین کی اصل باتوں سے ہٹ کر دینی مسائل پر بحث کرنے اور اس کی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے دلیلوں کے بکھروں میں الجھے ہوئے. اسی طرح ان دونوں حلقوں کے لوگ عمل سے اسی طرح بیگانہ ہو چکے ہیں جس طرح فیون کھانے والا کوئی شخص ہر وقت اونگتا رہتا ہے اور زندگی کے عملی میدان میں قدم رکھتے ہوئے گھبراتا ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں فرقہ پرستی اتنی عروج پر ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور اپنے پیچھے اس نے اپنے پیروکار لگائے ہوئے ہیں. ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغے بے نیام. طواف کعبے کے گرد چکر لگانے کو کہتے ہیں. حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن. کند جس میں کاٹنے کی صلاحیت ختم ہو چکے. ہنگامہ شورش بھیڑ. مومن اہل ایمان.
तेगे बे नियाम बगैर खौल के तलवार, नंगी तलवार जो हर कर दुश्मन को काटने के लिए। इस शेर का मतलब यह है कि अगर इस दौर के मुसलमानों में मक्का शरीफ जाने और वहां जाकर काबा के गिर्द चक्कर लगाने और अहम रुकन इस्लाम हज की रस्म अदा करने की कोई सूरत बाकी रह गई है तो वो महज एक इज्तिमा और भीड़ की सी सूरत है। काबा का तवाफ करने और हज के लिए मक्का शरीफ में जमा होने का असल मकसद तो मुसलमानों में कुव्वत, इत्तेहाद, इत्तफाक और मरकजियत पैदा करना है, लेकिन आज इसकी बजाय नफाक और इंतशार की सूरत हाल नजर आती है। मुसलमानों के अंदर वो कुव्वत जो बातिल से टकराने के लिए हर वक्त तैयार रहती थी, अब वो खत्म हो चुकी है। कभी मुसलमान अपने दुश्मनों के लिए नंगी तलवार की मानत था जो हर वक्त इनको काटने पर आमादा नजर आती थी, लेकिन आज ये सूरत हाल खत्म हो चुकी है। मुसलमानों में अल्लाह की राह में लड़ने का जज्बा खत्म हो चुका है। ऐसी सूरत में हमें मुसलमानों के हज के इज्तिमा और काबा के गिर्द चक्कर लगाकर इससे वबस्तगी के लिहाज से कोई खतरा नहीं। गोया कि ये भीड़ है, ये ऐसा कोई इज्तिमा नहीं है जिससे किसी को, आप देख लें पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में ये होता है, आप देखें पूरे बड़े सगीर में कि हर जमात तबलीगी इज्तिमा करती है, लाखों लोग वहां इकट्ठे होते हैं। इसी तरह हज के मौका पर इतना इज्तिमा होता है, लेकिन मुसलमान आपस में उसी तरह एक दूसरे से जो है वो मसले बेकार है। कश्मीर, फलस्तीन, आसाम, हर जगह मुसलमान पिट रहे हैं। शाम में देखें मुसलमानों का क्या हश्र हुआ, अफगानिस्तान में मुसलमानों के साथ क्या क्या नहीं किया गया। इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा होने के बावजूद इकट्ठे होते हैं, लेकिन वो भीड़ होती है, वो कोई इज्तिमा नहीं है कि जिससे कोई मकासद का हासिल किया जा सके। किसकी नौमीदी पे हुज्जत है ये फरमाने जा जदीद है, जहाद इस दौर में मरते मुसलमान पर हराम। किसकी नौमीदी पे हुज्जत है ये फरमाने जदीद है, जहाद इस दौर में मरते मुसलमान पर हराम। नौमीदी, नामीदी, हुज्जत, दलील, फरमाने जदीद, नया हुक्म, जदीद दौर में दिया गया हुक्म, फरमान, हुक्म, फतवा, जहाद, अल्लाह की राह में लड़ना, हराम, दीनी एतबार से नाजायज। अब इसके मतलब की तरफ आते हैं। बड़े सगीर के सूबे मुतहिदा पंजाब के कस्बे कादियां में अंग्रेज अहद हुकूमत में एक शख्स मिर्जा गुलाम कादियानी पैदा हुआ था, जिसने दीन की सदियों की रूह के खिलाफ यह नया हुक्म फतवा दिया था कि अल्लाह की राह में जहाद करना, अल्लाह के दुश्मनों से लड़ना इस अहद में दीनी और शरई एतबार से जायज है, और अंग्रेज जो हम पर हुक्मरान है इनके खिलाफ आज़ादी के लिए जद्दोजहद करना मुसलमानों के लिए मुनासिब नहीं। ये शख्स खुद को मौद मसीह कहता था, मुराद थी कि मैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हूं जिसे क़यामत से पहले रूए ज़मीन पर आकर इस्लाम को तकवीयत पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो ईसा जिसके इस तरह आने का वादा किया गया, वो मरियम का बेटा ईसा नहीं, वो मैं हूं। इस पर बड़े सगीर के मुसलमानों में ख़ुसूसन और दुनिया के मुसलमानों में अमूमन सख्त रद्द अमल हुआ। मसीह होने का दावा करने वाले शख्स ने जहाद के खिलाफ शरई हुक्म या फतवा भी सादर किया था और कहा था कि मैं इस अहद में जहाद करना, अल्लाह की राह में लड़ना मुसलमानों पर हराम है। इस शेर में इसने इस नए फतवे की तरफ इशारा जो 14 साल इस्लामी तारीख में नहीं दिया गया था, इसलिए यह फतवा इसलिए सादर किया था कि बड़े सगीर के मुसलमान अपने आका अंग्रेज के खिलाफ ना उठ खड़े हों। यह सूरत मुसलमानों की नामीती पर दलालत करती थी और इनको हमेशा के लिए मायूस होकर अंग्रेज आकाओं की गुलामी अख्तियार करने की तरफ रागब करती थी। अब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने जो फतवा दिया था वो तो है ही मुर्तद, लेकिन जाहिर है कि उसका उस वक्त रूप मुसलमानों वाला रूप था, उसने मुसलमानों का रूप धारा हुआ था, मुसलमानों को अपने पीछे लगाया हुआ था। तो जाहिर है कि अंग्रेजों का ये खुद काश्ता पौधा जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी था, इसने मुसलमानों के अंदर ये तहरीक कम करने के लिए कि जहाद की कोई जरूरत नहीं है, आपने जहाद नहीं करना। दोस्तों ये है जो हमने पेश किया आपके सामने, जो इसका पहला मशीर है उसने जो बातें की वो आपकी खिदमत में पेश की। अब जो दूसरा मशीर है उसकी बात करते हैं। खैर है सुल्तानी जमूर का गौगा के शर, तू जहां के ताजा फितनों से नहीं है बाखबर। खैर अच्छाई को कहते हैं, शर बदी को कहते हैं, गौगा शोर गौगा हम कहते हैं, शोर फितना फसाद।
पहले बशीर की बातें सुनकर हुकूमत शैतान का एक और रुकन उठता और कहता है कि तेरी सारी बातें दुरुस्त है, लेकिन तूने जहान में पैदा होने वाले एक नए फसादी निजाम का जिक्र नहीं किया जिसका नाम जमहूरियत है। क्या तुझे इसकी खबर नहीं है? तू हमें इसके मुताबिक बता कि ये हमारे लिए अच्छाई की बात है या बुराई की। अब वो शैतान कहता है कि मेरे ख्याल में जमहूरियत के नाम पर भी ये एक शाही निजाम ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि सुल्तानी या बादशाहत के निजाम में एक शख्स बाख्तियार होता है और जो चाहे करता है, लेकिन जमहूरियत के निजाम में जिसमें अवाम खुद अपनी राय से हुकूमत चलाने के लिए नुमाइंदे मुंतखब करते हैं, यही सुल्तानी रूह एक शख्स की बजाय चंद अशखास में दाखिल हो जाती है जो वजीर कहलाते हैं। जो काम बादशाह में फर्द वाहद करता है, वही काम ये मुंतखब शुदा लोग वजीर बनकर चंद खानदान और चंद अफराद के एक मजमुआ की सूरत में सर अंजाम देते हैं। इसी सूरत हाल के पेश नजर है मेरे साथी रुकन हुकूमत ये बता कि यह निज़ाम जमहूरियत जो मगरब ने दुनिया के मुल्कों को दिया है दुरुस्त है या गलत है, अच्छा है या बुरा है। ये यानी कि क्वेश्चन था उसका। खैर है सुल्तानी जमूर का होगा कि शर तू जहां के ताज़ा फितनों से नहीं होगा। पहला मशीर उसका जो है वो जवाब देता है, हूं मगर मेरी जहां बीनी बताती है मुझे, हूं जो मलूकियत का एक पर्दा हो क्या उससे खतर। अल्लाह अकबर। जहां बीनी कहता है कि मेरे जहां के मामलात पर नजर रखना, मलूकियत का पर्दा, बादशाहत की रूह जिसके पीछे कार फरमाओ, खतर डर। पहला मशीर दूसरे मशीर की बात का जवाब देते हुए कहता है कि मैं दुनिया में उठने वाले इस फसादी निजाम और फितने से बाखबर जिसका नाम मगरबी जमहूरियत है। मैं दुनिया के मामलात पर गहरी नजर रखता हूं। यही वजह है कि मुझे मालूम है कि मगरबी जमहूरियत के पीछे मलूकी या शाही रूह कार फरमा होती है। जब सूरत हाल ये है तो हमें इस जमहूरी निज़ाम की तरफ से कोई खतरा नहीं, बल्कि ये भी हमारी ही पैदावार, यानी कि ये जो जमहूरी निज़ाम है ये भी एक शाही, इसके अंदर शाही रूह है, ये भी डिक्टेटरशिप ही। आप पाकिस्तान में देख लें, आमरीत आए या जमहूरियत आए एक ही बात है, बल्कि आमरीत में डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ज्यादा है, आम लोगों के हालात ज्यादा बेहतर हुए हैं जो आमरीत फौजी में आमरीत रही है। ये एक्सपीरियंस बताते हैं। हमने खुद शाही को पहनाया है जमहूरी लिबास, जब जरा आदम हुआ है खुद शनास हो घर। आदम मुराद है बनी नो इंसान, खुद शनास अपने आप को पहचानने वाला, खुद नगर अपने आप को देखने वाला। इसका मतलब यह है कि जब आदमी में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर यह शऊर उजागर हुआ कि वो अपनी कदर व मंजिलत को पहचान सके और अपने हकूक हासिल करने का अहल हो सके, तो हमने इसके दिल में ये बात डाल दी कि अगर बादशाही निज़ाम में तुम्हारी कोई कदर व मंजिलत नहीं तो तुम खुद अपने लिए हुक्मरान मुंतखब कर लिया करो जो तुम में से होगा और तुम्हारे हकूक का ख्याल रखेगा। इसी को उसने जमहूरियत का नाम दे दिया। लेकिन इसमें होता यह है कि अपनी तरफ से मुंतखब शुदा हुक्मरान वही हकमाना और बादशाहाना रवैया अख्तियार करते जो एक हुक्मरान बहसीयत बादशाह करता है। फर्क सिर्फ यह है कि वहां एक शख्स ये काम करता है, जमहूरियत में चंद अशखास या खानदान वही कुछ करते हैं। इसलिए मेरे रफीक मेरे साथी शैतान, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। ये जमहूरी निज़ाम भी हमारा ही पैदा करता है। इस निज़ाम का लिबास जरूर जमहूरी है, लेकिन अंदर से जिस्म इसका वही शाही है। कारोबार शहर यारी की हकीकत और है, ये वजूद मीरो सुल्तान पर नहीं है मुनस्सर। कारोबार शहरयारी बादशाही निज़ाम चलाने का तरीके को कहते हैं हकीकत, असलियत। अमीर को कहते हैं सुल्तान, बादशाह को कहते हैं मुनस्सर, निसार होना। मतलब इसका यह है कि बादशाही निज़ाम हुकूमत का दारोमदार और निसार किसी अमीर बादशाह के वजूद पर नहीं, बल्कि इसकी असलियत अमीरी या शाही रवैये पर है। यही अमीरी या बादशाही जो है रवैया जो है, अगर हम जमहूरियत के निज़ाम में पैदा करते तो इसके जरिए मुंतखब शुदा अरकान हुकूमत वही कुछ करेंगे जो कुछ सुल्तानी निज़ाम में होता है। हमारे हुक्मरानों को देख लें, गवर्नर को देख लें, वजीरों को देख लें, मशीरों को देख लें, ये देख लें हमारे हुक्मरानों का अंदाजे जो
رہن سہن ہے، ان کے محل، ان کی آبادیاں، ان کا لوٹ مار، ان کی منی لانڈرنگ، ان کے لیکس میں نام، سب کچھ تو وہی کچھ ہے۔ اس جمہوریت کا کیا فائدہ؟ یہ تو وہی بادشاہت ہی ہے۔ مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ مجلس ملت سے مراد ملی مجلس، قومی اسمبلی۔ پرویز ایران کے ایک بادشاہ کا نام جس نے اپنے وقت کے کاشف کو، جس کا نام فرہاد تھا، پہاڑ کھودنے پر لگا دیا، اور خود اس کی محبوبہ کو جس کا نام شیریں تھا اپنے گھر ڈال دیا۔ پرویز کا نام بطور شاہی نظام کے یا حکمران کی علامت کے طور پر لیا گیا ہے۔ یہاں پر وہ شیطان کہتا ہے کہ چاہے کوئی منتخب شدہ قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ ہو، اور چاہے کسی بادشاہ کا طرز حکومت، دونوں کا مقصود، دونوں کی منزل ایک ہی ہے، اور وہ ہے دوسروں کو محنت مزدوری پر لگا کر ان کی روزی کو لوٹنا، انہیں محتاج و نادار رکھنا۔ تم نے دیکھا نہیں ایران کے بادشاہ پرویز نے فرہاد کی محبوبہ کو چھیننے اور اپنی ملکہ بنانے کے لیے فرہاد کو یہ کہہ کر پہاڑ کھودنے پر لگا دیا تھا کہ اگر تو اس میں سے نہر نکال لائے تو شیریں تجھے مل جائے گی۔ وہ بیچارہ اس کام میں لگ گیا اور پرویز نے شیریں کو ملکہ بنا دیا۔ اس ایک مثال سے تم شاہی نظام کے رویے کا اندازہ کر سکتے ہو۔ جمہوریت میں بھی یہی رویہ موجود ہوتا ہے۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر۔ مغرب سے مراد براعظم یورپ، روشن کہتے ہیں چمکدار کو، اندرون اندر، تاریک تر زیادہ سیاہ۔ چنگیز ایک فاتح کا نام جس کا تعلق ملک منگولیا ایشیا سے تھا، جس نے اپنی فتح ممالک کے دوران اتنے ظلم کیے کہ اس کا نام تاریخ میں ایک بہت بڑے ظالم کی حیثیت سے موجود ہے۔ اب اس شعر کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ موجودہ طرز کا جمہوری اور پارلیمانی نظام دنیا والوں کو اہل مغرب یعنی یورپ والوں سے ملا ہے۔ تم اے میرے رفیق، اے میرے ساتھی شیطان، اے میرے ساتھی چیلے، اسے با نظر غور دیکھو۔ اس کا ظاہر تو بڑا چمکدار نظر آئے گا، لیکن اس کے اندر جو روح ہے وہ دنیا کے ظالم ترین بادشاہ یا فاتح چنگیز سے بھی زیادہ سیاہ ہے۔ اس نظام میں منتخب شدہ ارکان حکومت اپنے منتخب کرنے والوں پر جو ستم ڈھاتے ہیں، وہ چنگیز کو بھلا دیتے ہیں۔ ابلیس کی مجلس شورا میں جو تیسرا مشیر ہے، تھرڈ کونسلر، وہ اب کہتا ہے روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے، مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب۔ روح سلطانی سے مراد بادشاہی، اضطراب بے چینی کو کہتے ہیں، بے قراری کو کہتے ہیں۔ اس یہودی ایک شخص، مطلب کارل مارکس کی طرف اشارہ ہے، جس نے سرمایہ نامی یہ کتاب لکھ کر دنیا کو اشتراکی نظام یعنی کہ کمیونزم کا نظام دیا۔ پہلے مشیر سے جمہوری نظام کی وضاحت سننے کے بعد شیطان کی حکومت کا ایک اور رکن کہتا ہے کہ اگر جمہوری نظام شاہی نظام سے بدتر اور چنگیز کی بربریت سے زیادہ سیاہ ہے تو ہمیں بے چین ہونے کی واقع ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک یہودی کارل مارکس نے دنیا کو اشتراکی کمیونزم نظام دے کر ہمارے خلاف جو شرارت کی ہے، اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر و لیکن در بغل دار و کتاب۔ کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب جو پیغمبر تھے، جنہیں کوہ طور پر خدا تعالیٰ کی تجلی نصیب ہوئی تھی، اور وہ اس اللہ پاک سے گفتگو کرتے تھے۔
اور ان کے پاس بہت سے معجزات تھے. ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ وہ ہاتھ بغل سے نکال کر ظاہر کرتے تو وہ چمکتا تھا. کلیم کے لفظی معنی ہیں باتیں کرنے والا. مسیح بے صلیب، مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو خدا کے برگزیدہ پیغمبر تھے اور جنہیں عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق صلیب پر یعنی سولی پر لٹکا دیا گیا. بے صلیب مسیح سے مراد ایسا مسیح جسے سولی پر لٹکایا نہ گیا ہو. نیست نہیں ہے، در بغل میں وارد رکھتا ہے. یہ اس کے مشکل الفاظ کے معنی ہیں. ہو سکتا ہے مشکل نہ ہو آپ لوگوں کے لیے جو سننے والے ہیں، لیکن بہرحال ایکسپلین کر دیے. اب اس شعر میں اس یہودی کی طرف اشارہ کی مزید وضاحت کرتے ہوئے تیسرا مشیر کہتا ہے کہ یہ وہ یہودی ہے جس کو جمہوری اور شاہی نظام کی چکی کے نیچے پسے ہوئے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ دیتے ہیں. اس لیے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے بچایا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غریبوں اور بے کسوں کو سینے سے لگایا تھا، اسی طرح یہ یہودی بھی اپنے دیے گئے اشتراکی نظام کے ذریعے غریبوں، مزدوروں، کسانوں اور بے بسوں کو شاہی اور جمہوری نظام کے فرعونوں اور غارت گروں کے ظالمانہ ہاتھوں سے بچا کر خود ان کو حکمران بننے کا طریقہ بتاتا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کی تجلی اور نور کا مشاہدہ کرتے تھے اور اللہ سے باتیں کرتے تھے، لیکن یہ یہودی خدا کا انکار کرتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح یہ بھی غریبوں کو سربلند کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، لیکن یہ بات یہ ہے کہ یہ سولی پر جو ہے وہ نہیں چڑھایا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو اس لیے آسمانی کتابیں توریت اور انجیل تھیں کہ وہ پیغمبر خدا تھے، لیکن یہودی پیغمبر تو نہیں ہے، لیکن توریت اور انجیل کی طرح ایک کتاب ضرور رکھتا ہے. یہ غیر الہامی ہے. ایک جس کا نام سرمایہ ہے، جو مزدور اور کسان طبقے میں جس کو مذہبی کتابوں کی طرح عزت دی جاتی ہے، یہ بندے کی تصنیف ہے. اب یہاں پر حضرت اقبال نے کہا کہ ان کے پاس جو کتاب ہے، یہ جو کتاب لیے پھرتے ہیں اپنے پاس، وہ کسی پیغمبر کی، اللہ کی کتاب نہیں ہے. پیغمبر کے ذریعے ظاہر اللہ نے بھیجنی تھی. نیس پیغمبر لیکن در بغل دار کتاب، وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب. تو ان کے پاس جو ہے وہ اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے سرمایہ داری کی، جو کہ انسان کے لیے بہتر نہیں ہے. اب ہم اس میں اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں. کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب. کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو. پردہ سوز سے مراد پردہ جلانے والا. روز حساب، حساب کا دن، اس سے مطلب ہے قیامت کا دن. اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے، اس نظام ابلیسی کے انکار کرنے والے یہودی کی نگاہ نے ملوکیت اور جمہوریت پر پڑے ہوئے پردوں کو جلا کر اس کے پیچھے ان نظاموں کی اثر خرابیوں کو دیکھ لیا اور خود اپنی طرف سے ایک نیا نظام حیات دیا، جس کی وجہ سے مشرق اور مغرب کی قوموں کے پسے ہوئے اور ستائے ہوئے فاقہ کش غریب، مزدور اور کسان اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے اس طرح جاگ اٹھے جیسے قیامت کے روز مردے جاگ اٹھیں گے. ان پسے ہوئے طبقات کی زندگیاں ملوکی اور جمہوری نظاموں میں مردوں کی طرح تھی. اب ان میں زندہ رہنے اور زندہ رہنے کے لیے ظالموں سے نپٹنے کا شعور پیدا ہو گیا ہے.
اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب۔ بندوں، غلاموں، آقاؤں، مالکوں، تناب رسی کو کہتے ہیں۔ اس شعر میں عظیم اشتراکی انقلاب کی طرف اشارہ، جس کے ذریعے عوام نے ایک شخص لینن کی قیادت میں اکٹھے ہو کر روس کے شہنشاہ زار روس کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا اور حکمرانوں کو قتل کر دیا تھا۔ بڑے بڑے جاگیرداروں اور وڈیروں کی زمینیں چھین لی تھیں۔ کارخانوں کے مالکوں کو کارخانوں سے بے دخل کر کے ان پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا تھا اور سارے ذرائع معیشت کو مزدور اور کسانوں کی بنائی حکومت کے قبضے میں کر دیا تھا۔ شیطان کا مشیر اسے عوام کے مزاج میں پیدا ہونے والا فساد کہتا ہے کہ یہ فساد اس نے پیدا کر دیا تھا، جس کے ذریعے انہوں نے غلام ہوتے ہوئے ایسے اقدامات کیے کہ ان کے مالک تہس نہس ہو کر رہ گئے۔ آقاؤں کے خیموں کی رسیاں توڑ کر ان کو گرانا، وہ جو آقاؤں کے خیموں کی گمراہ کن رسیاں ہیں ان کو گرانا کا مطلب یہی ہے کہ انہیں سارے ذرائع سے محروم کر دیا، ہر چیز ان کی اڑا کر رکھ دی۔ یہ دنیا میں پہلا اشتراکی انقلاب اور اس کے ذریعے پہلی اشتراکی نظام والی حکومت قائم ہونے کا عمل تھا، جس کے بعد یہ دوسرے ملکوں تک پھیل گیا۔ شیطان کا یہ مشیر اسے اپنی شیطانی حکومت کے لیے چیلنج قرار دیتا ہے اور پریشان ہے۔ چوتھا مشیر جو ہے وہ اپنی بات کرتا ہے، توڑ اس کا امت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، السیزرز کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب۔ توڑنا، روکنا، خاتمہ کرنا، مٹانا۔ رومت الکبریٰ عظیم رومن سلطنت جو قبل از مسیح قائم تھی، ایوانوں سے مراد محلوں، السیزرز، سیزر کی اولاد۔ سیزر قدیم ملک روم کا، جسے آج کل اطالیہ یورپ کا ایک ملک ہے کہتے ہیں، اور قدیم رومن سلطنت کا عظیم ہیرو تھا۔ سیزر کا خواب، جو خواب کہ سیزر نے کبھی عظیم رومن سلطنت قائم کرنے کے لیے دیکھا تھا۔ اب اس کی آتے ہیں ترجمے تشریح کی طرف۔ چوتھا مشیر تیسرے مشیر کی پریشانی اور بے قراری دیکھ کر کہتا ہے، اب اسے اشتراکی نظام کا بڑی تکلیف ہو رہی ہے، تو چوتھا مشیر جب تیسرے مشیر کی یہ تکلیف دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اشتراکی نظام سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اس کو روکنے اور ختم کرنے کے لیے اطالیہ اٹلی میں ایک شخص جس کا نام موسولینی پیدا کر دیا ہے، جس نے فاشسٹ نظام نافذ کر کے اشتراکی نظام کا راستہ روک دیا ہے۔ فاشسٹ نظام میں ساری طاقتیں ایک شخص کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ وہ اٹلی جو کبھی عظیم رومن سلطنت کا مرکز تھا، اس سلطنت کے پرانے محلوں میں اب موسولینی موجود ہے، جس نے قدیم رومن ہیرو سیزر کی اولاد کو یعنی اہل اٹلی کو یہ خواب دکھایا ہے کہ میرے دیے گئے فاشسٹ نظام کے ذریعے ہم پھر قدیم رومن سلطنت کی جیسی وسعت اور عروج حاصل کر لیں گے۔ یہ قدیم رومن سلطنت قبل از مسیح یورپ، ایشیا اور افریقہ کے وسیع علاقوں پر مشتمل تھی، جو اسلامی عہد تک کافی سمٹ چکی تھی۔ اس رہی صحیح سلطنت کو مسلمانوں نے ختم کر دیا تھا۔ کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا، گا بل چوں سنوبر گا نالد چوں رباب۔ اب اس میں جو میننگز ہیں کچھ الفاظ کے، بحر روم یورپ اور افریقہ کے درمیان ایک سمندر، گا کبھی، سنوبر ایک قد آور درخت کا نام ہے، بالد ابھرتا ہے، نالد روتا ہے، چوں ماند ہے، رباب ایک قسم کا ساز ہے۔ بحیرہ روم کی موجوں سے کون لپٹا ہوا ہے؟ وہ موسولینی کا عظیم بحری بیڑا ہے جو اس سمندر پر حاکمیت قائم کرنے کے لیے اور سمندر پار کے افریقی ممالک پر قبضہ جمانے کے لیے کبھی ابھرتا ہوا اور کبھی سائرن بجاتا ہوا اپنے کام میں مصروف ہے۔
اس شعر کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موسولینی بحیرہ روم کو تسخیر کرنے کے لیے اپنی قوم کے سامنے ولولہ انگیز تقریروں کے ذریعے کبھی ان کو صنوبر کے درخت کی مانند بلند حوصلہ عطا کرتا ہے، کھڑا کر دیتا ہے، اور کبھی ان کو رباب کی مانند کوئی عظمت پر خود روک کر ان کو رلا کر ان میں بحال کرنے کا ولولہ پیدا کر رہا ہے، اور اس کے لیے بحیرہ روم پر اپنی حاکمیت قائم کر کے اور اسے عبور کرنے کے بعد افریقی ممالک پر قبضہ جما کر عملاً ان کو سربلند ہونے کا ثبوت مہیا کر رہا ہے۔ یہاں پر ایک بات پیش نظر ہے کہ موسولینی نے دوسری جنگ عظیم 1939 سے جو 1945 تک رہی، سے پہلے افریقہ کے ممالک حبشہ، ایریٹریا، طرابلس وغیرہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے شروع ہی میں موسولینی کو اتحادیوں نے زبردست شکست دی، جس کے بعد یہ ممالک اس کے تسلط سے نکل گئے۔ اب یہاں پر تیسرا مشیر جو ہے پھر اپنی بات کرتا ہے، میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں، جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب۔ اب تیسرا مشیر کہتا ہے، عاقبت کہتے ہیں بین، انجام کو دیکھ لینا، عاقبت بینی انجام کو دیکھ لینا، بین دیکھنا، عاقبت انجام، قائل یعنی کہ ماننا، تسلیم کرنا، افرنگی سیاست اہل یورپ کی سیاست، بے حجاب، بے پردہ۔ چوتھے مشیر کی رائے سن کر تیسرا مشیر پھر کہتا ہے کہ میں تو موسولینی کی سیاست اور نظام کو نہیں مانتا، کیونکہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس کے انجام کے طور پر اہل یورپ کی سیاست کا پول مزید کھل جائے گا، اس طرح اشتراکی نظام کو مزید تقویت حاصل ہوگی۔ لوگ مغربی جمہوریت اور ملوکیت کے ظلم کی طرح موسولینی کے فاشسٹ نظام کے ظلم کی وجہ سے اس سے بھی تنگ آ جائیں گے، جس کے نتیجے میں اشتراکیت کو ابھرنے کا مزید موقع مل جائے گا۔ اب یہ تیسرے مشیر نے پھر چوتھے مشیر کے بعد بات کی ہے۔ پانچواں مشیر ابلیس کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اپنے گرو کو، اے تیرے سوز نفس سے کار عالم استوار، تو نے جب چاہا کیا ہر پروگی کو آشکار۔ معنی اس کے ذرا دیکھتے ہیں۔ سوز نفس سانس کی تپش، کار عالم دنیا کا کام، استوار پائیدار ہونا، قائم ہونا، پردگی چھپی ہوئی، آشکار ظاہر۔ اس کا جو ٹرانسلیشن بنتی ہے، اے میرے آقا تیری سانس کی گرمی سے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ یہ ابلیس کو مخاطب کر کے پانچواں اس کا چیلا جو وہ کہہ رہا ہے، اگر لوگوں میں تیرے سینے کی حرارت نہ پہنچی ہوتی تو یہ دنیا کے ہنگامے سرد رہتے۔ تو وہ ہستی ہے کہ دنیا کی پوشیدہ باتیں بھی تجھ پر ظاہر ہے، اس لیے ہمیں یہ بتا کہ اس اشتراکی نظام سے ابلیسی نظام کو کیا خطرات ہیں۔ آب و گل تیری حرارت ہے جہان سوز و ساز، آبلہ جنت تیری تعلیم سے دانائے کار۔ آب و گل سے مراد پانی اور ہوا ہے، حرارت گرمی، سوز و ساز گرمی اور رنگینی، آبلہ جنت، جنت کا دانائے کار، کام کو جاننے والا۔ اب اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ یہ جہان جو آگ، پانی، مٹی، ہوا کے عناصر سے بنا ہوا ہے، یا یہ آدم جو انہی عناصر سے وجود میں آیا ہے، تیری دی گئی گرمی کی وجہ سے حرارت اور رنگینی کا مجسمہ ہے، اور جنت کا یہ بھولا یعنی آدم تیری تعلیم کی وجہ سے کاروبار دنیا سے اس کو آشنائی ملی ہے۔ اگر تو اسے ممنوع درخت کے پاس جانے کی ترغیب نہ دیتا اور وہ اپنے بھول پن یا بے وقوفی کی بنا پر تیری اس تعلیم پر عمل نہ کرتا تو وہ جنت میں ہی رہتا، اس میں فرشتوں کی طرح سوائے اللہ کی تسبیح بیان کرنے کی اور کوئی حرارت نہ ہوتی۔ یہ جہاں کی حرارت اور رنگینی اس آدم کے
جنت سے نکلنے اور زمین پر آباد ہونے کی وجہ سے ہے۔ زمین پر آباد بنی نو آدم میں جو سوز و ساز دکھائی دیتا ہے یہ صرف تیری تعلیم کی وجہ سے ہے، ورنہ یہاں بھی وہ سوائے اللہ کی یاد کے کچھ نہ کرتا۔ کیا خیال جناب پیش کیا گیا ہے۔ حضرت اقبال کا ویژن دیکھیں آپ یہاں پر، تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں، سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار۔ آدمی کی سرشت، محرم جاننے والا، پروردگار پالنے والا خدا۔ اس کی جو ہے ہم ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، میں تو یہ جانتا ہوں کہ آدمی کی سرشت کا تجھ سے بڑھ کر وہ خدا بھی جاننے والا نہیں جو سادہ دل بندوں میں جہان اور جہان والوں کا پالنے والا سمجھا جاتا ہے۔ یہ تیرے آدمی کی فطرت کو جاننے ہی کا نتیجہ تھا کہ تو اسے بھلا پھسلا کر بیوقوف بنا کر اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کر سکا جس کے کھانے کی سے ممانعت کی گئی تھی، اور اس طرح تو نے اس کو جنت سے نکلوا دیا۔ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ ابلیس کو کہہ رہا ہے اس کا چیلا کہ آپ ہمارے گرو کہ تم آپ سے بڑھ کر کون اس بندے کی جانتا ہے فطرت کو۔ کام تھا جن کا فقط تقدیس و تسبیح و طواف، تیری غیرت سے ابد تک سرنگون شرمسار۔ تسبیح کرنا جو میننگز اس میں ہم دیکھتے ہیں، پاکی بیان کرنا، تقدیس بزرگی بیان کرنا، طواف پھیرے لینا، ابد تک ہمیشہ کے لیے، سرنگو سر جھکائے رکھنا، شرمسار شرمندہ، غیرت عزت نفس کو کہتے ہیں۔ اب اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، وہ فرشتے جو ہمیشہ اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرتے رہتے اور اس کی ذات ہی کو پھیرے لینے کا اہل سمجھتے، تیری غیرت کے آگے وہ بھی سر جھکائے ہوئے اور شرمندہ ہیں، اس لیے کہ وہ تو خدا کے حکم پر آدم کو سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے تھے، لیکن تیری عزت نفس نے یہ گوارا نہیں کیا تھا، اور تو نے آدم کو سجدہ کرنے کے مقابلے میں ہمیشہ کے لیے خدا کی درگاہ سے دور ہو جانے کو پسند کیا تھا۔ اور پھر جب منع کیے ہوئے درخت کا پھل کھانے پر اس آدم کو جنت سے نکال دیا گیا جسے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، تو وہ اپنے فعل پر ہمیشہ کے لیے شرمندہ ہو کر رہ گئے۔ گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار۔ اب یہاں پر دیکھیں حضرت اقبال اس شیطان کے منہ سے کیا نکلوا رہے ہیں۔ مرید بیعت کرنے والا، کسی کو مرشد ماننے والا، افرنگ یورپ، ساحر جادوگر کو کہتے ہیں، فراست دور اندیشی عقل اور سمجھ۔ اب اس کی ہم ترجمے کی طرف آتے ہیں، ٹرانسلیشن کی۔ اے میرے آقا، یعنی وہ اپنا ابلیس کو وہ چیلا کہہ رہا ہے، اگرچہ یورپ کے سارے جادوگر جو اپنے سیاسی جادو اور چال بازی سے دنیا کی قوموں کو غلام بنائے ہوئے ہیں تجھے اپنا مرشد مانتے ہیں، اپنے افعال و اعمال میں تیرے ہی اشارے پر چلتے ہیں، لیکن اب مجھے ان کی دور اندیشی اور معاملات کو سمجھنے کی اہلیت پر شک ہونے لگا ہے، اس بنا پر کہیں ایسا نہ ہو کہ ابلیسی نظام شکست کھا جائے۔ وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مذوق کا بزور، ہر کبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار۔ یہودی فتنہ گر، فتنہ پیدا کرنے والا یہودی مراد ہے، اشتراکی نظام دینے والا کارل مارکس۔ مذوق، کارل مارکس سے بہت پہلے ایران میں ایک شخص گزرا ہے جس کا نام مذوق تھا، اس نے بھی اشتراکی قسم کا نظام وضع کیا تھا، اس لیے اصطلاح میں اشتراکیت کو مذوقیت بھی کہتے ہیں۔ بروز، سایہ، کسی کی صنعتوں کا دوسروں میں آ جانا، کسی کی صفتوں کا، کسی کی اہلیت کا، کسی کے فیچرز کا، قبا ایک قسم کا لباس، تار تار پارا پارا۔ اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں ہم۔ 5ویں صدی عیسوی میں ایران میں مذوق نے جو نظام دیا، اسی قسم کا نظام 20ویں عیسوی میں کارل مارکس نے دیا ہے۔ جو صفتیں مذوق میں تھیں وہ کارل مارکس میں حلول کر گئی ہیں۔
اس یہودی کارل مارکس نے عہد حاضر میں مذوقیت یا اشتراکیت کا جو فتنہ اور فسادی نظام دنیا کو دیا، اس سے ہر دوسرے سیاسی نظام کا لباس پارا پارا ہونے والا ہے۔ اشتراکیت ان سب نظاموں کو جو میرے آقا آپ کے پیدا کرتا ہے ختم کر کے رکھ دے گی۔ زاغ و دشتی ہو رہا ہے ہم سر شہین و چرخ، کتنی سرت سے بدلتا ہے مزاج روزگار۔ زاغ دشتی ہو رہا ہے ہم سر شاہین و چرخ، کتنی سرت سے بدلتا ہے مزاج روزگار۔ زاغ و دشتی، بیابان یا جنگل کا کوا، فاقہ کش، کسان، مزدور اور غریب کے لیے یہ بات کی گئی ہے علامت کے طور پر۔ زاغ دشتی، شہین و چرخ، دو پرندے جو دوسرے پرندوں کا شکار کر کے ان کو کھاتے ہیں۔ بادشاہ سے جاگیردار، زمیندار، کارخانہ دار اور وڈیرا کی علامت یہ شہین و چرخ۔ ہمسر برابر کو کہتے ہیں روزگار زمانہ۔ بیابان اور جنگل کے کوے جو بازوؤں اور چرخوں کا شکار تھے اب ان کی برابری کا دعویٰ کرنے لگے ہیں۔ مراد ہے کہ اشتراکی نظام نے محنت کشوں، کسانوں، مزدوروں، غریبوں اور مظلوموں کے اندر اپنے حقوق حاصل کرنے کا ایسا شعور پیدا کر دیا ہے کہ اب وہ بادشاہوں، نوابوں، جاگیرداروں اور وڈیروں کی برابری کر رہے ہیں، بلکہ ان کی جگہ لینے پر تلے ہوئے ہیں۔ دیکھیں مزاج زمانہ کتنی تیزی سے بدلا ہے۔ چھا گئی آشفتہ ہو کر وسعت افلاک پر، جس کو نادانی سے ہم سمجھے تھے ایک مشت غبار۔ آشفتہ، پریشان، وسعت افلاک، آسمانوں کا پھیلاؤ، نادانی، بے وقوفی، مشت غبار، گرد کی مٹھی، تھوڑی سی گرد، جس کو ہم اپنی بے وقوفی کی وجہ سے گرد کی یا مٹی کی ایک مٹھی سمجھتے تھے، اس نے پریشان ہو کر یا پھیل کر یہ صورت اختیار کر لی ہے کہ آسمانوں کے پھیلاؤ پر چھا گئی ہے۔ مراد ہے کہ جس اشتراکی نظام کو شروع میں ہم معمولی سمجھتے تھے، اب اس نے روئے زمین کے سارے ملکوں میں ایک تحریک کی صورت اختیار کر لی ہے۔ فتنہ فردہ کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج، فتنہ فردہ کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کانپتے ہیں کوہ سارو مرغزارو جو بار۔ فتنہ فردہ، آنے والے یا کل یا مستقبل کا فتنہ، عالم، حال، صورت۔ ہیبت سے مراد دبدبہ، خوف، کوہ ساروں، پہاڑوں کا سلسلہ، مرغزار، جنگل، باغ، جو بار، ددی نالے۔ یہ اشتراکی نظام جو مستقبل میں تمام اہل زمین کے لیے فتنہ و فساد کی صورت اختیار کرنے والا ہے، اس سے پہاڑ، دریا، جنگل اور باغ سب لرز رہے ہیں۔ مراد ہے دنیا کا ہر ملک خطرہ محسوس کر رہا ہے کہ کہیں وہ پسے ہوئے لوگ اس نظام کی بدولت اٹھ نہ کھڑے ہوں اور یوں ان میں قائم جمہوری، ملوکی یا جاگیردارانہ نظام ختم ہو کر نہ رہ جائے۔ میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار۔ بڑی زبردست بات کہی گئی کہ میرے آقا، اے ابلیس، چیلا کہہ رہا ہے اپنے، کہ وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس کا جہاں ہے فقط تیری سیادت پر مدار۔ اس میں جو میننگز نکلتے ہیں، آقا مالک کو کہتے ہیں زیر و زبر، تہس نہس، الٹ پلٹ ہونے کو، سیادت، قیادت، فقط، صرف، مدار، نثار۔ اے میرے مالک،
میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جہاں جس کا صرف تیری قیادت اور رہبری پر انحصار ہے وہ الٹ پلٹ ہونے کو ہے۔ مراد ہے دنیا کو جو نظام سیاست و اقتصادیات ہم نے دے رکھے ہیں، اشتراکیت کی وجہ سے ان سب کو خطرہ ہے، اور ان کے ختم ہو جانے اور ان کی جگہ اشتراکیت کے آ جانے کا ڈر ہے۔ اب یہ دیکھیں، شیطان کے چیلوں کے منہ سے وہ باتیں نکلوائی گئیں جس سے جو ہے وہ یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ کتنی وین کے ساتھ، کتنی سوچ کے ساتھ، کتنی کمال کے ساتھ جو ہے ہمیں حضرت اقبال نے نشاندہی کی، اور وہ سوچیں جو کار فرما تھی وہ ہمارے سامنے فرنگی کی، یورپ کی سامنے رکھیں۔ اب ابلیس اپنے مشیروں سے کہتا ہے میرے دست تصرف میں جہان رنگ و بو، کیا زمین، کیا مہر و ماں، کیا آسمان تو بتوں، دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق، میں نے جب کروا دیا اقوام یورپ کا لہو، کیا ایمان نے سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو، کارگائے شیشہ جو ناداں سمجھتا ہے اسے، توڑ کر دیکھے تو تہذیب کے جام و سبوں، دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک، منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو، کب ڈرا سکے گی مجھ کو اشتراک کی کوچہ گرد، یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ منہ ہے، اگر مجھ کو خطرہ کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ بہت کمال کی بات، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم و وضو، جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مذوقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین، عصر حاضر کے تقاضوں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکار، ہو نہ جائے آشکار شرع پیغمبر کہیں، الحذر آئین پیغمبر سے سو بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین، موت کا پیغام ہر نو غلامی کے لیے، نئے کوئی فغفور رخاکاں، نئے فقیر نشین، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک صاف، منموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خواب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین، ہے یہی بہتر الہات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے، توڑ ڈالیں جس کی تکبیریں طلسم شش جہات، ہو نہ روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات، ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے، ہیں صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، آنے والے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں ہوں فرزند مریم کے صفات۔
یا مجدد جس میں ہوں فرزند مریم کے صفات ہیں کلام اللہ کے. یہ دوستو یہ اب ابلیس کا تھا جواب. اس کو ہم بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. جو آخر میں ابلیس نے جو وہ ساری باتوں کا جواب جس میں اشتراکیت کی بات کی گئی ہے کہ یہ جمہوری نظام کو الٹنے کے بعد جو اشتراکیت آ رہی ہے اس وقت کے دور کے مطابق، جس میں پھر رشیا، چائنا، مشرقی یورپ جس کی لپیٹ میں آیا، اور لیکن اس کے پھر بڑے نقصانات ہوئے. ہم نے دیکھا اشتراکیت میں بھی وہی لوگ، اسی طرح کے لوگ ہی آہستہ آہستہ چند ہاتھوں میں مرتکز ہو گئی بات. جو کنسنٹریشن آف ویلتھ کی بات کی گئی تھی کہ کنسنٹریشن آف ویلتھ ختم کی جائے گی، ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا نظام لایا جائے گا، سرمایہ دارانہ نظام، اور پھر کمیونزم، اشتراکیت. لیکن ان سب کی جو وہ اسلام کا نظام، قرآن کے نظام. اب یہاں پر ابلیس جو اپنے چیلوں چانٹوں سے کہتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ اشتراکیت کی تو خیر ہے، یہ تو انسان کا، کہیں یہ قوم جو قرآن کی حامل ہے قرآن کو پر عمل کرنا نہ شروع کر دے. تو اس حوالے سے ہم تفصیلی بات کرتے ہیں. جو مجلس سے شورا سے ابلیس نے جو پھر سارے چیلوں چانٹوں کی باتیں سننے کے بعد اس نے جو اصل مدعا بیان کیا، جو حضرت اقبال ہمیں جس حوالے سے ہماری جو ہے وہ تربیت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں آشنا کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بیداری سے بیدار کرنا چاہتے ہیں، ہمیں غفلت نیند سے بیدار کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بیداری دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو دنیا کے معاملات چل رہے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام، اس میں اب دیکھ لیں زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم، چار جو ایلیمنٹس ہیں کسی بھی پروڈکٹ کو بنانے کے لیے. ان چاروں میں دیکھیں محنت، لیبر جو ہے بڑی اہمیت کی عمل ہے جس نے یہ سارا کام کرنا ہے. لیکن سب سے زیادہ سفرنگ محنت لیبر کو ہوتی ہے، مزدور کو ہوتی ہے. وہ جو سیٹ کی چمنیوں سے اٹھنے والا دھواں مزدور کے پسینے خون سے نکلتا ہے، اور مزدور کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہے. اشتراکیت نے اس جمہوری نظام کو، یہ نام نہاد جو نظام ہے، اس کو بری طرح ڈرا کے رکھ دیا تھا. اور آپ نے دیکھا کہ رشیا میں، چائنا میں، اب چائنا دیکھیں سپر پاور بننے جا رہا ہے. اس کی وجوہات یہی تھی کہ یہ ان کے اندر جو تھی وہ ایک کنسنٹریشن آف ویلتھ کو توڑنے کی ضرورت تھی. لیکن آہستہ آہستہ وہی چیزیں پھر عود آئیں جو جمہوری نظام میں تھی وہی اس میں آ گئیں. لیکن یہاں پر جو ابلیس اپنے چیلے چانٹوں کو کہتا ہے کہ تم تو اس سے ڈرے بیٹھے ہو، اصل جو معاملہ ہے میں اب تم کو وہ بتاتا ہوں. تو اس کو بھی ہم تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں. اب یہاں پر ابلیس اپنے مشیروں سے کہتا ہے میرے دست تصرف میں جہان رنگ و بو، کیا زمین، کیا مہر و ماں، کیا آسمان تو بتو. دست کہتے ہیں ہاتھ کو، تصرف میرے قبضے میں ہے، یعنی کہ چیزوں میں، معاملات میں دخل دے کر جو بول سکنے کی طاقت ہے اسے تصرف کہتے ہیں. جہان رنگ و بو، رنگ اور بو کا جہان، وہ جہان جو رنگ اور خوشبو کی طرح خوشنما ہے اور کشش رکھتا ہے، لیکن رنگ اور خوشبو کی طرح اڑ جانے والا ہے. مراد یہ ہے کہ یہ فانی دنیا تو بتو، طے بتا ہے، طے باتے، تو تے. اب ہم اس کی ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں.
جب ابلیس کے پانچوں مشیر تقریریں کر چکے اور اپنا اپنا نقطہ نظر بیان کر چکے تو ابلیس تقریر کرنے کے لیے اٹھتا ہے اور کنکلوڈ کر رہا ہے، بحث کو سمیٹ رہا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے ارکان سلطنت، تمہیں فکر کی کوئی ضرورت نہیں، میرے پاس ایسی طاقت ہے کہ میں اس فانی کائنات کی جملہ اشیاء اور معاملات میں دخل دے کر ان کو اپنے حق میں کر سکتا ہوں۔ میرے تصرف کا ہاتھ چھوٹا نہیں، بلکہ یہ اس فانی دنیا کی وسیع زمین، چاند، سورج اور طے بتہ آسمانوں تک پہنچ سکتا ہے، اور ہر قسم کے معاملات اور ہر شے کو ہر جگہ جو ہے اس میں دخل اندازی کا حق میں کر سکتا ہوں۔ اب یہ ابلیس جو ہے یہاں پر اپنے چیلوں چانٹوں کو بتا رہا ہے کہ تم فکر نہ کرو، میں تو ہر کام کر سکتا ہوں، میری ہر چیز جو ہے وہ ہر چیز میرے تصرف میں ہے، میرے قبضے میں ہے، میری دخل اندازی میں ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو۔ ان کے جو معنی ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ تماشا سے مراد ہے تعجب یا شوق سے دیکھنا، اینکشس ہو جانا کسی چیز کے متعلق، جستجو کے انداز میں۔ شرق کہتے ہیں مشرق کو، غرب کہتے ہیں مغرب کو۔ لہو گرمانا، غصہ دلانا۔ اقوام سے مراد قوم کی جمع ہے یہ۔ اب ہم اس کی ٹرانسلیشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو لوگ اپنی توجہ اور حیرت کی آنکھوں سے مشرق اور مغرب کے اس نظارہ کو دیکھ لیں گے، یا مشرق اور مغرب کے لوگ اس نظارہ کو جو ہے وہ دیکھیں گے جو میرے یورپ کی قوموں کو آپس میں غضبناک کر دینے کی وجہ سے پیدا ہوگا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اب یہاں پر یہ بات کر رہے کہ جب میں مشرق اور مغرب کا جو آپس میں کلیش ہے اس کو میں ابھاروں گا تو لوگ پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ علامہ کے ارمغان حجاز کی زیر نظر نظم کے لکھ جانے کے 3 سال بعد 1939 میں 1939 میں تباہ کن جنگ عظیم برپا ہوئی جو 1945 تک رہی اور دنیا کی بہت بڑی تباہی کا سبب بنی۔ آگے کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو۔ اب یہاں پر حضرت اقبال جو ہے شیطان کے منہ سے نکلوا رہے ہیں امامان سیاست، سیاست کے امام، امامان سیاست، سیاست کے امام، لیڈر، سیاسی رہنما۔ کلیسا گرجا کو کہتے ہیں، عیسائیوں کی عبادت گاہ ہے۔ دیوانہ بنانا، عقل و ہوش سے بیگانہ کر دینا۔ نعرہ مستانہ، عقل و ہوش سے دیوانہ بیگانہ کر دینا۔ شیوخ شیخ کی جمع ہے۔ کلیسا کے شیوخ پادری، گرجوں کے شیخ عیسائیوں کے مذہبی رہنما اس سے مراد ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں حضرت اقبال جو ہیں وہ شیطان کے منہ سے کیا نکلوا رہے ہیں۔ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں اس شعر کی۔ مجھ میں اتنی طاقت اور صلاحیت ہے کہ اگر میں عالم مستی میں ایک نعرہ لگاؤں تو وہ یورپ کے سیاسی اور مذہبی رہنماؤں سب کو عقل و ہوش سے بیگانہ کر سکتا ہے، اور وہ اپنے نظریات اور عقائد کو چھوڑ کر میرے راستے پر آ سکتے ہیں، اور میں جو کچھ چاہوں ان سے کرا سکتا ہوں۔ اس سے مراد معنی اور معنی جو ہیں وہ کرا سکتا ہوں۔ اس سے مراد جو ہے ہم اگر دیکھتے ہیں معنی کو کہ امامان سیاست
اور سیاست کے امام، کلیسا، گرجا، دیوانہ بنانا. اب ان کے معنی اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ مجھ میں اتنی طاقت اور صلاحیت ہے کہ اگر میں عالم مستی میں ایک نعرہ لگاؤں تو وہ یورپ کے سیاسی اور مذہبی رہنماؤں سب کو عقل و ہوش سے بیگانہ کر سکتا ہے، اور وہ اپنے نظریات اور عقائد کو چھوڑ کر میرے راستے پر آ سکتے ہیں، اور میں جو کچھ ان سے چاہوں کروا سکتا ہوں. یہ مائننگ ہے، یہ اس کی ٹرانسلیشن بنتی ہے. کارگائے شیشہ جو نادان سمجھتا ہے اسے، توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام و سبو. اب اس کے جو میننگز ہیں، کچھ جو الفاظ ہیں، کارگاہ کارخانے کو کہتے ہیں، ناداں بے وقوف. اس تہذیب مغربی تہذیب کی طرف اشارہ ہے. جام و سبو، جام و سبو سے مراد ہے پیالے، جام و سبو اور سرائیاں یا مٹکے. اب اس کے میننگ کی طرف آتے ہیں. میننگ تو ہم نے دیکھ لی ہے، مطلب کی طرف آتے ہیں، ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں، ایکسپلینیشن کرتے ہیں اس کی. جو شخص یورپ کی تہذیب کو شیشے کے کارخانے کی طرح خوبصورت سمجھتا ہے وہ بے وقوف ہے. وہ اس کارخانے میں بنے ہوئے پیالوں اور مٹکوں یا سرائیوں کو توڑ کر ان کا اندر دیکھے تو اس پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ ظاہر میں تو خوبصورت ہیں لیکن اندر سے بھیانک اور بدنما ہیں. ان کے اندر جو شراب بھری ہے وہ انسان کو حیوان بنا دیتی ہے. مراد ہے تہذیب. مغرب کا ظاہر بڑا دل فریب، دلکش اور حسین ہے، لیکن اس کی حقیقت بڑی انسانیت سوز ہے. شیطان کہتا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ یہ تہذیب میری ہی پیدا کرتا ہے. دوستو اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت اقبال نے کس انداز میں یورپ کے اندر کا جو کھوکھلا پن ہے اور انسانیت سوزی ہے اس کو بیان کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اپنے تو کہ وہاں بڑا انصاف ہے، معاشی انصاف ہے، میں خود بھی کہا کرتا ہوں، لیکن یہ کیسا سماجی اور معاشی انصاف ہے جو صرف چند ایک خاص خطے کے لوگوں کے لیے؟ پوری دنیا کو جو ہے نا یورپ امریکہ نے دیکھے، موجودہ حالات میں دیکھتے ہیں، افغانستان میں لاکھوں لوگ مار دیے، کشمیر میں مر رہے ہیں، شام میں مر رہے ہیں، سری لنکا میں لوگوں کو مارا گیا، ایریٹریا میں لوگوں کو مارا گیا، لوگوں کو بوزنیا میں مارا گیا، لوگوں کو جو ہے وہ جہاں جہاں فلسطین دیکھ لیں، گویا کہ جنگ ایک ہی ہے مسلم کے خلاف، کہیں اور کسی کو نہیں مارا جا رہا. تو یہاں پر شیطان کے منہ سے جو حضرت اقبال یہ نکلواتے ہیں کہ یہ جو مغربی تہذیب بڑی دل فریب اور بڑی لگتی ہے، یہ اندر سے بڑی بھیانک ہے. اس کے ظاہر پہ نہ جاؤ، اس کا اندر دیکھو کہ یہ تو انسان کو حیوان بنا دیتی ہے. دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک، مزدکی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو. دست فطرت نے کیا جن گریبانوں کو چاک، مزدکی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو. اب یہاں پر وہی جو اشتراکیت کی بات آئی ہے کہ دست قدرت نے، قدرت کے ہاتھ نے چاک کرنا، پھاڑ دینا، مزدکی منطق، اشتراکی فلسفہ یا نظریہ، سوزن ہے جو اس میں بیان کیا گیا ہے. رفو ہونا، سیا جانا، قدرت کے ہاتھوں نے جن گریبانوں کو پھاڑ رکھا ہے وہ اشتراکی نظریات کی سوئی سے نہیں سیے جا سکتے. سوزن سے مراد سوئی ہے کہ قدرت کے ہاتھوں نے جن گریبانوں کو پھاڑ رکھا ہے اس کو اشتراکیت سے جو ہے نا
اس کو فلفل نہیں کر سکتے، اس گربان کو سی نہیں سکتے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ امیر غریب کا فرق قدرت نے خود پیدا کیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو دنیا کا کاروبار نہ چلے۔ فرق صرف یہ ہے کہ قدرت اس فرق کو حقوق کی پامالی اور عزت نفس کی بربادی کا راستہ نہیں دکھاتی، بلکہ ایک دوسرے کے حقوق اور دائرہ کار کو مقرر کر کے آبرومندانہ اور انسانیت بردار زندگی بسر کرنے کے لیے کہتی ہے۔ اشتراکیت اس فرق کو مٹانا چاہتی ہے، جو ممکن بھی نہیں اور فطری بھی نہیں۔ اس لیے یہ اشتراکی نظریہ ہمارے لیے خطرہ کا سبب نہیں ہے، بلکہ یہ تو میرا ہی دیا ہوا جو ہے وہ اور سمجھایا ہوا سبق ہے، اس میں میری ہی روح کار فرما ہے۔ اب دیکھ لیں، یہاں پر حضرت اقبال نے واضح انداز میں ابلیس کی زبان سے یہ کہلوا دیا کہ یہ جو اشتراکی نظریہ کمیونزم یہ میرا ہی دیا ہوا ہے، اس سے سرمایہ دارانہ نظام کو اور نام نہاد جمہوری نظام کو کوئی خطرہ نہیں۔ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد، یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ منہ۔ ہم ان کے میننگز کو دیکھتے ہیں۔ کوچہ گرد، آوارہ گرد، پریشان روزگار، پریشان زندگی والے، آشفتہ مغز، دماغی طور پر پریشان، آشفتہ ہو، پریشان خیالات والے یا پریشان نظریات اور باتوں والے۔ آئیے اب ہم اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، ایکسپلینیشن کرتے ہیں اس کے۔ اشتراکی نظام کو ماننے والے انسانیت کی راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ آوارگی، پریشان دماغی اور فضول باتیں کرنا ان کی اہم خصوصیات ہیں۔ ایسے لوگ ہمیں کب ڈرا سکتے ہیں؟ ہمارے نظام کو ان سے کوئی خطرہ نہیں۔ اب شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، اپنے چیلے چانٹوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو اشتراکی نظام کی بات کر رہے ہیں، کمیونزم کی بات کر رہے ہیں، سوشلزم کی بات کر رہے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام کے اگینسٹ، تو یہ تو خود پریشان حال ہیں، فضول باتیں کرتے ہیں، ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر اب یہ بڑا اہم مقام ہماری اس ساری جو گفتگو ہو رہی ہے ابلیس کی جو مجلس شورا ہے اس کے حوالے سے، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جو ہمیں آگے اصل صورتحال سے آگاہ کرے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ لو جی، ابلیس یہاں پر جو ہے نا اب سیدھا ہوا ہے، اب ڈر ہے کچھ۔ کہتا ہے جناب خطر سے مراد ڈر ہے، اس امت مسلمان قوم خاکستر راکھ، شرار آرزو کی چنگاری۔ ابلیس کہتا ہے اپنے چیلوں چانٹوں سے کہ ملوکیت، کمیونزم، سوشلزم، جو بھی اسے کہا جاتا ہے، ملوکیت اور جمہوریت کی طرح مجھے اشتراکیت سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی میری ہی پیدا کرتا ہے۔ انسان کے بنائے ہوئے نظام ہے نا، جو میرے اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، وہی ہر چیز کا جو ہے وہ حل نکالتا ہے۔ ہاں، اگر مجھے کوئی ڈر ہے تو اس مسلمان قوم سے ہے جو جل کر اگرچہ راکھ ہو چکی ہے، جس میں کوئی دم خم نہیں ہے، لیکن اس راکھ کے اندر دوبارہ ابھرنے کی آرزو کی چنگاری ابھی تک موجود ہے۔ مجھے خوف ہے کہ یہ چنگاری پھر سے آگ نہ بن جائے اور ہمارے پیدا کردہ نظاموں کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ تو جناب یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا ابلیس کی مجلس شورا کے حوالے سے، جہاں پر آ کر شیطان کے مشیر کہتے ہیں، ابلیس کے مشیر کہتے ہیں، ابلیس سب کی باتیں سنتا ہے اور پھر آگے وہ خود خطاب کرتا ہے۔ تو یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں آ کر وہ کہتا ہے کہ نہ تو مجھے جمہوریت سے خطرہ ہے، نہ ملوکیت سے، نہ اشتراکیت سے، ہاں مجھے خطرہ ایک ایسی قوم سے جو مسلمان ہے، جو جل کر اگرچہ راکھ ہو چکی ہے، لیکن اس راکھ کے اندر دوبارہ ابھرنے کی آرزو کی چنگاری ابھی تک موجود ہے۔
خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم موضوع، کرتے ہیں عشق سحر گاہی سے جو ظالم موضوع۔ اب میں اس کو تھوڑا سا آہستہ پڑھتا ہوں۔ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو۔ اس کو ہم ذرا دیکھتے ہیں، کیونکہ اردو ظاہر ہے پرانی ہے اور اس کے کچھ میننگز دیکھنا پڑتے ہیں۔ خال خال سے مراد یہاں پہ کوئی کہیں کہیں، اشک سحر گائی صبح کا رونا، اپنے رب کے حضور صبح اٹھ کر اپنا دکھ بیان کرنا، مدد مانگنا اپنے رب سے، اشک سحر گائی سے وضو کرنا، یعنی کہ صبح صبح اٹھ کر دعائیں اور التجائیں کرنا اس سے مراد ہے۔ آئیے اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ اس قوم، مسلمان قوم میں باوجود اس کے کہ مٹ جانے کے کہیں کہیں، یعنی کہ یہ قوم اگرچہ مٹ گئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کہیں کہیں ایسا شخص اب بھی نظر آتا ہے جو علل صبح اٹھ کر اپنی دعاؤں اور التجاؤں میں گر گڑا کر اسلام کے دوبارہ عروج حاصل کر لینے کی آرزویں کرتا ہے۔ یہ شخص ہمارے لیے ایک ظالم کی طرح ہے، کہیں اس کی دعائیں اور التجائیں قبول نہ ہو جائیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو سب شیطانی نظام روئے زمین سے مٹ جائیں گے۔ دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں حضرت اقبال نے ابلیس کے منہ سے یہ نکلوایا ہے کہ دیکھو، ہمیں کسی اور نظام سے، نظام جمہوریت سے، ملوکیت سے، اشتراکیت سے، سوشلزم سے، سرمایہ نظام سے کسی سے کوئی خطرہ نہیں۔ یہ جو مسلمان ہیں، اگر ان کے اندر ابھی بھی کوئی چنگاری باقی ہے، اگر یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور یہ صبح صبح جو اٹھ کر اشک کے سحر گائی سے جو ظالم وضو کرتا ہے، جو ظالم شخص صبح صبح اٹھ کر اللہ سے التجائے کرتا ہے، کہیں اس کی باتیں اللہ تعالیٰ مان نہ لے، قبول نہ کر لے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ جانتا ہے جس پہ روشن باطن آیام ہے، مذوقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے۔ روشن ظاہر ہے، اس سے مراد ہے باطن ایام، زمانے کا اندرون، فتنہ فردہ کل پیدا ہونے والا فتنہ، مصدوقیت، اشتراکیت۔ اب اس کی ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں۔ جس شخص پر میری طرح زمانے کا اندرون ظاہر ہے، وہ جانتا ہے کہ ابلیسی نظام کے لیے جو نظام کل کو فتنہ بننے والا ہے وہ اشتراکیت نہیں بلکہ اسلام ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ کتنی زبردست انداز میں حضرت اقبال نے 100 سال پہلے بتا دیا ہمیں کہ یہ جمہوریت، یہ اشتراکیت، یہ سب ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ اور شیطان ابلیس اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ جو فتنہ ہمارے نظام کے لیے بنے گا، شیطانی نظام کے لیے، وہ اسلام ہے صرف۔ آگے چلتے ہیں جناب۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ اب دیکھیں، حامل قرآن، قرآن اٹھانے والی، یاد رکھنے والی، مراد ہے قرآن پر عمل کرنے والی یہ امت، مسلمان قوم۔ سرمایہ داری سے مراد دولت سے محبت کرنا۔ بندہ مومن، مومن بندہ وہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے مانتا ہے۔ اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ جب شیطان نے اپنے مشیروں، چیلے چانٹوں پر یہ بات منکشف کر دی کہ مستقبل میں اگر کوئی قوم ہمارے شیطانی ابلیسی نظام کو ختم کرنے کے در پہ ہو سکتی ہے تو وہ صرف ایک ہی قوم ہے، وہ قوم مسلمان قوم ہے جو اللہ کو ایک ماننے والی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والی ہے، اور صرف اسلامی آئین
آنے والے دور میں ہمارے نظام کے لیے خطرہ ہے۔ تو اس پر اراکین نے تعجب کیا کہ عہد حاضر کی ایک غلام، بے بس اور بھٹکی ہوئی قوم کس طرح دوبارہ سرفراز ہو سکتی ہے۔ اب شیطان جو ہے وہ یہاں پر جب یہ باتیں کر رہا ہے تو جو اس کے چیلے چانٹے ہیں وہ تعجب کر رہے ہیں کہ یہ ایسا کس طرح ہو سکتا ہے کہ عہد حاضر کی ایک غلام، بے بس اور بھٹکی ہوئی قوم کس طرح دوبارہ سرفراز ہو سکتی ہے۔ تو اس کے جواب میں شیطان کہتا ہے کہ بے شک عہد حاضر کی مسلمان قوم قرآن پر عمل نہیں کر رہی اور قرآنی دستور پر یقین نہیں رکھتی، اور اس کا ایمان قرآنی نظام کی بجائے سرمایہ دارانہ نظام پر ہے، اور اس قوم کے افراد دین اسلام پر حقیقی معنوں میں عمل پیرا ہونے کی بجائے دولت سے محبت کرتے ہیں اور جاگیردارانہ، زمیندارانہ اور سرمایہ دارانہ رویہ رکھتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں بتانے والا ہوں، صرف اسی قوم کے پاس قرآن پر مبنی وہ نظام ہے جس پر اگر اس نے عمل کرنا شروع کر دیا تو ہمارے پیدا کردہ جملہ نظاموں کو مٹنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جانتا ہوں میں کہ ہاتھ میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین۔ ید بیضا، سفید ہاتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ جب وہ اپنا ہاتھ بغل میں رکھ کر اسے باہر نکالتے تھے تو یہ چمکتا تھا، اس میں سے نور نکلتا تھا۔ پیران حرم، کعبہ کے پیر، مسلمانوں کی دینی اور روحانی رہنما۔ اب ہم اس کی ٹرانسلیشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ مغرب یورپ آزاد بھی ہے اور ترقی یافتہ بھی، اس کی فضا روشن ہے دن کی طرح۔ اس کے مقابلے میں مشرق کے ملک غلام بھی ہیں اور غیر ترقی یافتہ بھی۔ یہاں کی فضا رات کی مانند ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اس اندھیرے کو جس روشنی سے دور کیا جا سکتا ہے وہ صرف اسلام کے پاس ہے، لیکن اس کے دینی اور روحانی رہنما بے نور ہو چکے ہیں، اس لیے ان سے اس تاریکی کے دور کٹے جانے کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی کہ یہ جو پیران حرم ہیں یہ تو خود مادیت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ عصر حاضر کے تقاضوں سے ہے لیکن یہ خوف، اب یہاں پر خوف، ابلیس اپنے خوف کا اظہار کر رہا ہے۔ ہو نہ جائے آشکار عشر پیغمبر کہیں، ہو نہ جائے آشکار، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں اس شعر کو۔ عصر حاضر کے تقاضوں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ بڑی خوبصورت بات یہاں حضرت اقبال نے ابلیس کے منہ سے نکلوائی ہے کہ عصر حاضر موجودہ زمانہ، تقاضا لازمی نتیجہ، خوف ہے، ڈر ہے مجھے، آشکارا ظاہر شرع پیغمبر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت، دین اسلام۔ اس کی ٹرانسلیشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ جو ابلیس ہے، شیطان ہے، اپنے ساتھی چیلے چانٹوں سے کہتا ہے کہ ان سب باتوں کے باوجود مجھے موجودہ دور کے حالات دیکھ کر ڈر لگتا ہے کہیں یہ حالات اہل دنیا کو تاریکی کا احساس دلا کر نور کی تلاش میں نکلنے کے لیے مجبور نہ کر دیں۔ اگر ایسا ہوا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے گئے نظام حیات کی طرف لپکیں گے، کیونکہ نور صرف وہی ہے، اس کے نتیجے میں دنیا کو دیا گیا ہمارا نظام حیات ختم ہو جائے گا۔ اب یہاں پر شیطان ابلیس کہتا ہے کہ اتنی تاریکی کا رزلٹ یہ نکل سکتا ہے کہ لوگ پھر سے دیکھیں، پھر سے دین محمدی کی طرف دیکھنا نہ شروع کر دیں۔ الحضر، آئین پیغمبر سے
100 بار الحذر، کہتا ہے الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن، مرد آزما مرد آفرین۔ اب یہاں پر جو الحذر ہے، کہتا ہے ڈرو، ابلیس ڈرا رہا ہے اپنے چیلے چانٹوں کو کہ ڈرو، آئین پیغمبر سے ڈرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام سے ڈرو، حافظ ناموس زن، عورت کی عزت کا حفاظت کرنے والا، مرد آزما، مرد کو بطور مرد آزمانے والا، مرد آفرین، مرد پیدا کرنے والا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس ٹرانسلیشن یہ ہے کہ میرے ساتھیوں، میرے چیلے چانٹوں، میرے مشیروں، دنیا کے کسی اور نظام اور دستور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو سب میرے ہی پیدا کرتے ہیں۔ اس دستور سے یا اس آئین حیات سے جو قرآن و سنت کے ذریعے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو دیا ہے، ہر وقت ڈرتے رہو، کیونکہ اس دستور میں عہد حاضر کے برعکس عورت کی عزت، عصمت اور صفت کی، عفت کی، اس کی جنس کی، ہر جنس کی، عورت کی، مرد کی، یعنی بلا تخصیص، وداؤٹ ڈسکریمنیشن آف کاسٹ، کریڈ اینڈ ریلیجن، اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ایسے مرد پیدا کیے جاتے ہیں جو واقعی اپنی صفات کے اعتبار سے مرد ہوں، عہد حاضر کے مردوں کی طرح نہیں کہ شکل و صورت اور جنس کے اعتبار سے تو مرد ہیں لیکن صفات کے اعتبار سے نامرد اور مخنث ہیں۔ صفات کے لحاظ سے مرد ہوتے تو میرے البلیسی نظام کا مقابلہ کرتے اور اسے کہیں نافذ نہ ہونے دیتے۔ اسلام صرف یہ نہیں کرتا کہ مردوں کو حقیقی مردانہ صفات سے نوازتا ہے اور ان میں یہ شیطانی نظام ہائے حیات کا مقابلہ کر کے اسے شکست دینے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا کرتا ہے، بلکہ آزماتا ہے اور میدان عمل میں بھی ان کو سرگرم دکھاتا ہے۔ اب یہاں پر جو اس نے نا بڑی تکلیف میں ابلیس کہہ رہا ہے الحذر، الحذر، ڈرو ڈرو، مصطفی نظام سے ڈرو۔ اگلا چلتے ہیں جی، اگلے شعر کی طرف۔ موت کا پیغام ہر نوح غلامی کے لیے، نئے کوئی فغفور خاکاں، نئے فقیر رہ۔ تو جناب موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نئے کوئی فغفور خاکاں، نئے فقیر نشین۔ اب قرآن و سنت کا دستور آدمی کو ہر قسم کی غلامی سے نجات دیتا ہے، اور یہ نئے سے مراد نہیں ہے، اور فقیر رانشین، راستے میں بیٹھنے والا فقیر کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک، منوں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین۔ اب اس میل کچیل آلودگی، میل کچیل مونم جس پر اللہ نے دولت دے کر انعام کیا ہو، گویا کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ جو اسلامی نظام ہے وہ فلی طور پر تو غریب اور امیر کے درمیان فرق ختم نہیں کر سکتا، لیکن ان کا جو رسپیکٹ ہے امیر اور غریب کی، وہ ایکول رکھتا ہے اور غریب کو بھی مواقع دیتا ہے کہ وہ آگے بڑھے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے زمین، بادشاہوں سے۔ اب یہاں پر ابلیس کہہ رہا ہے کہ جناب اس سے بڑھ کر اور کیا عمل ہوگا کہ مسلمان قوم جو ہے وہ اس کو بادشاہوں کے لیے اللہ کی زمین تصور کرتی ہے۔ چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ یہاں پہ ابلیس اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو آئین ہے، قرآن ہے، اللہ کا پیغام ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام ہے، یہ بہتر یہی ہے کہ یہ پوشیدہ ہی رہے، اور جو مومن ہے، مرد مومن ہے، مسلمان ہے، یہ یقین سے محروم ہی رہے، ان کو یقین ہی نہ ہو کہ ہم حالات کو پلٹ سکتے ہیں،
یہی بہتر الہات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے. کوئی بہتر یہی ہے کہ یہ انہی چکروں میں پڑا رہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کے کیا معنی ہیں. کتاب اللہ خالق ہے اور اس کی کتاب مخلوق ہے یا کیا ہے، انہی چکروں میں پڑا رہے. توڑ ڈالیں جس کی تکبیریں طلسم شش جہات، ہو نہ روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات. اب اس میں جو کہا گیا وہ یہی کہا گیا کہ جناب کہ شیطان آرزو کرتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو تلقین کرتا ہے کہ اس کوشش میں لگ رہے کو خدا سے ڈرنے اور اس پر ایمان رکھنے والا مرد مسلمان پھر سے پیدا نہ ہو جائے اور اس کی زندگی میں جو تاریکی ہے وہ روشنی میں نہ بدل جائے. کیونکہ جانتا ہے کہ اگر مسلمان صحیح معنوں سے اللہ سے تعلق والا اور قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بن گیا تو اس کا ایک نعرہ اللہ اکبر سے، یعنی اللہ سے بڑا کوئی نہیں، دنیا اور دنیا کا والوں کا وہ جادو ٹوٹ جائے گا جس کے ذریعے ہم نے مسلمانوں سمیت سب کو اپنے دام میں پھنسا رکھا ہے. ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہیں، صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات. اب اس میں وہ بات جو کی گئی ہے مرزا غلام محمد قادیانی کو جو ہے وہ انگریزوں نے پلانٹ کیا اور کوئی اس کو ریفارمر مسئلے مانتے ہیں اور کوئی اس کو نبی ماننے شروع ہو گئے. یعنی اس طرح کی باتیں مسلمانوں کے اندر ڈال کر مسلمانوں کو ایسی ذات ایسے چکروں میں ڈال دیا گیا تاکہ وہ اپنے اصل مقصد سے دور ہو جائیں. آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں ہو فرزند مریم کے صفات. اب یہاں پر کہ بحث میں اس چیز کا ذکر ہے کہ جس مسیح کو قیامت سے پہلے دنیا میں آنا ہے، اس سے مراد مریم کا بیٹا مسیح ہے یا اس کے سوا کوئی اور شخص جس کا مقصد دین اسلام کو دوبارہ زندہ کرنا ہے. یہ ساری حرکتیں جو تھیں، یہ ساری سازشیں جو تھیں، یہ جو غلام محمد قادیانی نے کی تھی یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے. حضرت اقبال کر رہے ہیں کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں لجات. پھر مسلمانوں کو الجھایا ہوا ہے اس معاملات میں کہ قرآن کریم کے الفاظ مخلوق ہیں یا غیر مخلوق، یعنی اللہ کی طرف سے پیدا کی گئی یا اللہ کی طرح خود موجود ہے. یعنی ان چکروں میں ڈال دیا گیا عمل کے بغیر. کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہات کے ترشے ہوئے لات و منات، ترشے ہوئے تراشے ہوئے گھڑے ہوئے الہات، اللہ سے تعلق رکھنے والے فلسفیانہ مسائل، کیا اس زمانے میں مسلمانوں کو اپنی حقیقت سے دور رکھنے کے لیے کافی نہیں کہ وہ اللہ سے متعلق منطقی اور فلسفیانہ بحثوں میں الجھا رہے؟ تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے تا بساتے زندگی میں اس کے سب مہرے ہوں بال. اب اس اپنے چیلو چاٹوں سے کہتا ہے کہ تم اس کو نہ انہی چکروں میں ڈالے رکھو کہ یہ اپنے کردار سے بیگانہ رہے. خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات. مسلمان جو ہے وہ غلام رہے قیامت تک اور اوروں کو اپنا کام کرنے کا موقع ملتا رہے. ہے وہی شعر و تصور اس کے حق میں خوب تر جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشا ہے یاد. اس کو ایسے تصوف میں ایسے چکروں میں ڈال دو کہ یہ اپنے آپ کو اس طرح بیگانہ کر لے، عمل سے بعمل نہ بن سکے اور اس کے جو گرد و پیش ہو رہا ہے وہ اس سے مخفی رہے. جیسے آج مسلمان نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لاکھوں کے اجتماعات بھی کرتے ہیں، لیکن اپنی حالت بدلنے کا نہیں سوچتے. ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، حقیقت جس کے دین کی احتساب کی کائنات. اب شیطان یہاں پر ابلیس کہتا ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ یہ امت کہیں بیدار نہ ہو جائے، کیونکہ اگر یہ بیدار ہو گئی تو اس نے پھر سب سے حساب لینا ہے. مست رکھو ذکر و فکر و صبحگاہی میں سے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے. اس آخری شعر میں ابلیس کے منہ سے جو نکلوایا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا اور اس کی صفات میں غور کرنا اور پھر اپنی اور کائنات کی حقیقت سے آشنا ہونا اسلامی عبادات اور اسلامی تصوف کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے.
لیکن جب یہ ذکر و فکر سے عملی دنیا سے بیگانہ کر دے تو یہی اس کے لیے زہر قاتل بن جاتا ہے۔ آج کے مسلمان جو کہ اس دوسری قسم کے ذکر و فکر میں مشغول ہیں، عملی زندگی سے بیگانہ ہو چکے ہیں، بعمل نہیں رہے۔ اجتماعات ہر مذہبی جماعت لاکھوں کا کرتی ہے، اور حالت یہ ہے کہ لوٹ کھسوٹ کا نظام جاری و ساری ہے۔ مہنگائی، خود ساختہ مہنگائی، اس کے ساتھ ساتھ جناب بلیک مارکیٹنگ، کیا کچھ نہیں ہے معاشرے میں۔ تو دوستو، یہ جو کچھ میں نے سوشل میڈیا سائٹ سے کلیکٹ کیا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ میری یہ خواہش تھی کہ میرا نام بھی حضرت اقبال سے محبت کرنے والوں میں شامل ہو، اس لیے میں نے یہ ٹوٹی پھوٹی کوشش کی کہ یہ سوشل میڈیا پر میں ریکارڈ کروا دوں تاکہ میں بھی اس سے استفادہ کروں اور میرے احباب بھی اس سے استفادہ کریں۔ جو بھی غلطی کوتاہی ہوگی اس سے صرف نظر کیجیے گا، کیونکہ میں نہ تو شاعر ہوں، نہ شعر و دنیا کا بندہ ہوں، وکالت میرا پیشہ ہے، لیکن یہ شوق، اقبال سے محبت کا یہ اعجاز ہے کہ میں نے یہ اپنی طرف سے ٹوٹی پھوٹی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کا ہمیں ناصر ہو۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔